میں تیرا سرمایہ ہوں، ایپیسوڈ نمبر 7، جو کہ لاسٹ ایپیسوڈ۔ شایان گھر آتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ شاہ زیب عثمانی کو جب معلوم ہوا تو فوراً اسی کمرے میں گئی۔ جہانگیر عثمانی بھی پیچھے تھے۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ چچا ہے وہ تمہارے تم سے عمر میں رتبے میں بہت بڑے ہیں، میری تربیت کی تو لاج رکھ لیتے۔ میں شرمندہ ہوں بابا جان، معافی مانگ لوں گا ان سے، لیکن اس وقت میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا تو شاہ زیب عثمانی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر وہ شرمندہ تھا تو اس کا مطلب تھا وہ اپنی غلطی سدھارنے کے لیے کچھ بھی کرتا، اس لیے وہ مطمئن ہوتے باہر نکل گئے۔ لیکن جہانگیر عثمانی نہیں گئے تھے، وہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے جو فریش ہونے گیا تھا۔ دادا جان آپ مجھے آواز دیتے تھے۔ وہ شرمندہ ہوا کیونکہ وہ کافی وقت شاور کے نیچے دل میں لگی آگ کو کم کرتا رہا تھا۔ کیا ہوا میرے شیر؟ وہ بولے تو وہ مسکرا دی۔ ان سے بہتر کون جانتا تھا اسے؟ بس شرمندہ ہوں، خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ میں نے کیا کر دیا؟ اس سب میں تمہارا قصور نہیں۔ وہ ساری بات اس سے سننے لگے خاموشی کے بعد، کیونکہ انہیں پتا تھا وہ خود ہی انہیں سب بتا دے گا۔ میں نے خود ساختہ نفرت میں کتنے سال گزار دیے۔ میں نے کبھی ڈھونڈنا ہی نہیں چاہا دادا جان کہ میرے نام سے منسوب وہ لڑکی کہاں اور کس حال میں ہے۔ کیا مرد اتنے غیر ذمہ دار بھی ہوا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی تربیت کی عکاسی کرتے ہیں، دیکھیں میں نے بھی وہی کیا جو مجھے سکھایا گیا۔ مجھے لگتا ہے ہم عورتوں کی تربیت پر بہت زور دیتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ تربیت کی ضرورت ایک مرد کو ہے، جسے سکھایا جائے کہ معاشرے میں جینا کیسے ہے، جسے سکھایا جائے کہ اپنی محرم عورتوں کو تحفظ کیسے فراہم کرنا ہے۔ اس کا لہجہ نم ہوا تو وہ خاموش ہو گیا۔ وہ مجھے معاف نہیں کر دے گی میری جان، وہ آپ کے نکاح میں ہے۔ عورتوں میں بہت ہمت ہوتی ہے، آپ شوہر ہیں اس کے۔ کاش مردوں میں بھی ایسے حوصلے ہوتے، ہم بھی یوں ہی عورتوں کو معاف کر دیتے جن کی غلطیوں کے بعد انہیں گنہگار نہ ٹھہراتے اور نرمی برتتے۔ میرا شیر سب ٹھیک کر لے گا۔ مجھے ٹھیک کرنا پڑے گا، آپ جانتے ہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، اور معاملہ مخالف سمت بھی کچھ ایسا ہی۔ وہ بولے تو مسکرا دی۔ کنین خاور کی محبت پر یقین نہ کرنا گناہ کے مترادف تھا۔ اب سوچو، صبح مجھے اپنا شیر واپس چاہیے اور خاور سے تم معافی مانگو گے، اور اسے واپس لانے کی ذمہ داری بھی تمہاری۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ اور تمہاری ماں؟ وہ ماں ہے میری، ہزار نفرت یا پسندیدگی کا دعویٰ کر لوں رہیں گی تو ماں ہی، لیکن ناراضگی رہے گی، وہ شکوہ سالوں تک۔ لیکن شاید جب میں باپ بن جاؤں تو ہو سکتا ہے معاف کرنا آسان ہو جائے میرے لیے۔ اس کی ماں بھی اس کی اتنی ہی گنہگار تھی، اپنی بہن کا ساتھ دے کر۔ تو مطلب اسے تمہارے بچوں کا انتظار کرنا ہوگا؟ وہ شرارت سے بولے۔ پہلے بیوی کو تو منا لوں اپنی۔ وہ منہ لٹکائے بولا تو اس کا چہرہ تھامتے دعا دیتے باہر نکل۔ اس نے کنین کا نمبر ملایا جو نہیں اٹھایا گیا تھا۔ اسے ہر حال میں اس لڑکی کو منانا تھا جس نے وہ رات آنکھوں میں گزاری تھی، جبکہ دوسری طرف کنین کا بھی یہی حال تھا۔ ہر ناراضگی، ہزار ناراضگی، بے حد غصہ، لیکن کیا اسے شایان عثمانی پر بھری محفل میں ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے اخلاق سے گری حرکت کی تھی۔ کیا ہوتا اگر وہ ایک روایتی مرد کی طرح خود پر سے پہرے ہٹائے؟ اس کے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیتا، وہ ہل کر رہ گئی۔ لیکن جو بھی تھا وہ شخص غلط تھا ہر حال میں۔ اسی کے ڈرائیور کے انکشافات اور اس شخص کا محفل میں اسے عزت دے جانا سبھی اسے معطل کر گیا۔ لیکن اسے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ محبت میں شایان عثمانی اس سے پیچھے ہے۔ اس نے اس رشتے میں بہت ایفرٹس ڈالے تھے، اور شاید ایک رشتے میں آپ کی طرف سے بڑھائے جانے والے قدم ہی تو معنی رکھتے ہیں۔ کاش مرد عورت کی محبت کی پیمائش کر سکتے تو وہ جان جاتے کہ عورتیں اپنا آپ لٹا سکتی ہیں ان کے لیے۔ کاش مرد بھی ان سے محبت میں مر مٹنے کو تیار ہوتے اور تاریخ رقم کرتے۔ ایک عام لڑکی ساری عمر ہی تو ایک بہترین شخص مانگتی ہے، اور آخر میں اگر وہ بھی نہ ملے تو کیا یہ ناانصافی نہیں؟ لیکن رب العالمین کے کاموں کو کون بہتر جان سکتا ہے؟ بہرحال جب تک کوئی شخص اس کے باپ سے معافی نہیں مانگتا وہ اسے معاف نہیں کرنے والی تھی۔ اس کے باپ سے بڑھ کر بھی تو کچھ نہیں تھا، نہ شوہر نہ یہ رشتہ۔ وہ تکیے پر سر رکھے آخری بار روتی اپنی محرومیوں پر۔ کبھی کبھی ایسے ہی رو لینا اچھا ہوتا ہے، کم از کم تکیے آپ کے راز تو کبھی نہیں کسی کو نہیں بتاتے، آپ کو رسوا نہیں کرتے۔ تکیے بہترین ساتھی ہوتے ہیں آپ کی خوشی سے بڑھتی مسکرائے جانے کے، آپ کے بڑھتے ہوئے درد کو برداشت کرنے پر نکلتے آنسو۔ اس نے بھی یہی کیا تھا، لیکن یہ تو طے تھا کہ شایان عثمانی سے علیحدگی کسی صورت ممکن نہیں تھی، اور وہ جانتی تھی ایسا ممکن وہ ہونے بھی نہیں دے گا۔ لیکن کیا تھا اگر اسے تھوڑا ستایا جاتا؟ محبت کی ایک آخری آزمائش پہ مسکراتی آنکھیں موند کے، نہ جانے وہ کب حقیقت سے آشنا ہوتا اس کے سامنے موجود ہوگا۔ وہ آپ دھرتی سے آنکھیں موند گئی۔ اس کی چیزیں اس تھماتے وہ اندر لائے اور اسے سب سے ملواتے سائڈ پر بٹھایا، کیونکہ وہ سب سے مل کر اب تھک رہی تھی اور خود مصروف ہو گیا تھا۔ فرشتے سارے فنکشن اداس سی رہی تھی، نہ جانے وہ کیا فیصلہ سنانے والا تھا۔ اف! اس نے تنگ آ کر گہری سانس بھری اور سر اٹھایا۔ اس سے کچھ دور کھڑا ایک شخص اس کی اس حرکت پر نہال سا ہوا۔ وہ سمٹ کے اور اذلان کو دیکھا جو سامنے موجود اس پر ہی نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا، اس کے پاس آیا، اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے اسے اپنے پیچھے بالکل چھپا سا لیا تو وہ بالکل سیدھا ہوا۔ وہ شخص سیدھا ہوا تھا۔ اذلان نے مڑ کر اسے سرخ نگاہوں سے گھورا تو وہ شرمندہ ہوتا وہ جگہ چھوڑ گیا۔ مجھے واقعی تمہیں اتنا تیار نہیں کروانا چاہیے تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو فرشتے کو لگا وہ غصہ ہوا ہے۔
آئی ایم سوری، وہ کھانا لگ گیا ہے، کیا کھاؤ گے؟ میں ڈال لوں گی اذلان، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ چھیپ گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نظر لگ جاتی ہے نا، پلیز سمجھے۔ وہ ہمیشہ سے نظر بد پر بہت یقین رکھتی تھی کیونکہ اسے لگ بھی جاتی تھی اور اس کا ماننا تھا کہ خوشیوں کو محدود لوگوں میں منایا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اذلان ہٹا اور اس کی پلیٹ تیار کر کے اس کے سامنے رکھی اور واپس چلا گیا۔ شاید وہ دونوں بھائی اپنے رشتوں میں موجود ساری غلط فہمیاں دور کر چکے تھے۔ اس نے سامنے موجود ان دونوں کو کسی بات پر کہکا لگاتے دیکھ یہی اخذ کیا تھا، جبکہ حقیقت بھی یہی تھی کہ اذلان نے واپس آنے کا اعظم کو ہی بتایا تو وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور برا تو اذلان کو بھی لگا تھا۔ جو بھی تھا وہ واقف تھا اعظم کی پسندیدگی سے اور یہ شاید ایک عام سا رد عمل تھا جو ہر انسان کا ہوتا، لیکن وہ اپنے غصے کی وجہ سے ہر چیز کو شدید سخت صورتحال بنا چکا تھا۔ واپسی پر وہ دونوں ملے تھے۔ بھائی I'm sorry، اذلان نے کہا تو اعظم مسکرا دیا۔ بڑی جلدی شرم نہیں آ گئی؟ بھائی یار، وہ دونوں کافی اچھے دوست رہے تھے، لیکن ان میں دوریاں تب بڑی جب اذلان کا فرشتے سے نکاح ہوا۔ اس کے بعد اسے ڈر تھا کہ کہیں اعظم فرشتے کو محبت کا یقین دلاتے اسے چھین نہ لے۔ کہیں یہ سب اس لیے تو نہیں کہ میں شادی کر رہا ہوں؟ کیا آپ سیریس ہیں زارا کے ساتھ؟ اعظم نے اذلان کو زارا کے بارے میں سب بتایا تھا، سوائے اس بات کے کہ زارا نے اسے خود اپروچ کیا تھا۔ وہ یہ بات ہمیشہ راز رہنے والی تھی۔ ہاں بس ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے بچے پہلے اس دنیا میں آئے اور تم نمبر لے جاؤ۔ ہاں ہاں بھائی، فرشتے بھی خود بچی ہے۔ ہاں، اور زارا بھی، ہمیں کافی ٹف ٹائم ملنے والا ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کافی اچھی بچی ہوا کرتی تھی وہ۔ اذلان کو زارا اب بھی تھوڑی بہت یاد تھی۔ اب وہ بچی نہیں رہی اس لیے اچھی بھی نہیں رہی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کافی دیر بعد ملے تھے، اسی لیے اتنے خوش تھے کہ کہہ کے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بچ کر رہے مجھ سے، میں بتا دوں گا اسے، خبردار۔ اور یہ تم کیا ہوتا ہے؟ بھابھی ہے تمہاری؟ مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا، وہ مجھ سے بہت سال چھوٹی ہے اور دیکھنے میں بھی وہ کہیں سے نہیں لگتا بھابھی جیسا بڑا لفظ اٹھا پائے گی۔ اذلان نے کندھے اچکاتے کہا تو اعظم مسکرا دیا۔ تم خوش ہو اذلان؟ فرشتے سے سب ٹھیک ہے بھائی، میں نے بہت تنگ کیا ہے، اس نے بہت تنگ کیا ہے، مجھے بدلہ لوں گا میں، لیکن ابھی معافی بھی تو مانگنی ہے اس سے۔ تم نے کافی دل دکھایا ہے اس کا، اعظم بولا۔ ہاں جانتا ہوں، گھر میں سب خوش ہوں گے تمہاری واپسی پر۔ سب نہیں، بس ماما۔ اذلان گہری سانس بھرتا بولا۔ ایسی بات نہیں ہے اذلان، ڈیڈ بھی تم سے محبت کرتے ہیں، بس تمہاری غیر ذمہ داری اور غصے سے خائف رہتے تھے۔ نہیں، وہ صرف آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو فوقیت دیتے ہیں، پھر بے شک آپ غلط بھی ہو۔ بولا تو خاموشی چھا گئی۔ آئی ایم سوری۔ کوئی بات نہیں، تم کسی حد تک ٹھیک ہو، لیکن دیکھیں میں نے سب ان کے بغیر کیا ہے، آنے والے سالوں میں ان سے زیادہ ہی کماؤں گا میں۔ وہ اتراتے بولا، شرم آ رہی ہے باپ سے مقابلہ کرتے؟ اچھا جلدی چلے نا۔ وہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگا کہ کیسے وہ اسی کی برات کے دن فرشتے کو بھی اپنا فیصلہ سنائے گا اور اکٹھا ولیمہ کریں گے۔ غلط فہمیوں کے بادل چھٹ گئے تو گاڑی میں ماضی کی طرح ان کے کہہ کہہ گونجنے لگے۔ اچھا ہوتا ہے غلط فہمیوں کو دور کر لینا، رشتوں کو وقت دینا اور نئے مواقع فراہم کرنا۔ سالوں سال دشمنی سے صرف دل سنگ آلود ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن اعظم اظہر نے اپنے ڈیڈ سے اذلان کے بارے میں بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ وہ واقعی کہیں نہ کہیں ناانصافی کرتے آئے تھے اور کھلے عام بولا کرتے تھے کہ اعظم ان کا پسندیدہ بچہ ہے، جو عام بات قطعا نہیں تھی۔ ماں باپ کا کسی بچے کے بارے میں ایسا کہنا مناسب ہی نہیں ہے، دوسرے بچوں کو ان سے دور اور احساس سے کمتری کا شکار کرتا ہے۔ فرشتے نے کھانا کھایا اور اذلان کو دیکھا جو رخصتی میں مصروف تھا۔ وہ جب سے آئی تھی اسی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اذلان کے والدین اس سے اچھے سے ملے تھے اور اذلان انہیں بتا چکا تھا اپنے فیصلے کے بارے میں، وہ بھی اپنی ماں کے ذریعے، جس سے اس کے باپ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اعظم اظہر اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا۔ چلو میں تھک گئی ہوں، فرشتے نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے کہا۔ تھکاوٹ میں دور کر دوں گا جانے جانا، اذلان نے اس پر جھکتے کہا تو وہ ٹھٹکی اس کے اس انداز میں۔ بوا انتظار کر رہی ہوں گی اور بوا اپنے گھر جا چکی ہیں، وہ قدم بڑھاتا بولا۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کا کام نہیں تھا اور کب تک ان کو اپنے پیچھے ذلیل کرو گی، ان کا بھی حق ہے اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ رہنے کا۔ وہ بولا تو فرشتے خاموش ہو گئے۔ اچھا مجھے گھر چھوڑ دیں اور ولیمے پر میں ایسا کچھ نہیں پہنوں گی، یہ سب بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ اذلان نے گاڑی میں بٹھاتے اس کا لہنگا احتیاط سے سمیٹا اور اس کی باقی چیزیں پہلے کی طرح بیک سیٹ پر رکھی۔ مجھے کپ کیک کھانا ہے، اس کی بے ڈھنگی فرمائش پر اذلان نے حیرت سے دیکھا۔ وہاں میٹھا نہیں کھایا تھا؟ نہیں، کیونکہ وہاں کپ کیک نہیں تھا۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ اذلان نے کپ کیک کی دکان پر گاڑی روکی۔ نہیں، یہاں سے نہیں تو لیئر سے کھانا ہے، فرشتے نے منہ بسورتے کہا۔ وہ راستہ بالکل مختلف ہے فرشتے، کافی دیر ہو جائے گی، تم پہلے ہی تھک گئی ہو، کل آج اور بالکل ابھی مجھے کھانے ہیں۔ وہ بزد ہوئی تو اذلان نے گاڑی چلائی اور اسے کپ کیک دلوائے جو وہ کھانے لگی۔ اب پیاس لگی ہے، وہ کچھ دیر بولی تو اذلان کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی، کچھ کپ کیک کی چاکلیٹ اس کے ہاتھوں پر کچھ لبوں پر لگی۔ تم بچوں کی طرح کھا رہی ہو، بالکل نہیں چاہتا تھا وہ اپنا میک اپ خراب کرے۔ ہاں تو اب ہم گھر پر ہی جا رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ صاف کیے اور چہرے کی طرف ٹیشو بڑھایا تو اذلان نے ٹیشو کا ڈبہ اس کی پہنچ سے دور کر لیا۔ کیا مسئلہ ہے اذلان؟ یہ میں صاف کر دوں گا، اور خبردار تم نے اور کھایا تو بھوگی ندیدی سی ہو گئی ہو تم تو۔ اذلان نے ڈپٹا تو وہ چہرہ پھیر گئی، دل کی دھڑکنیں کہاں ترتیب سے چل رہی تھی۔ اف، وہ کیا چاہتا تھا؟ ہم یہاں کیوں؟ اس نے اذلان کے گھر کے اندر گاڑی داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا۔
میرا گھر ہے یہ۔ ہاں لیکن میرا تو، تم میری بیوی ہو تو یہی ٹھکانہ ہے اب سے تمہارا، لیکن اس کے بعد کے پلانس میرے کچھ اور ہیں، فی الحال اترو، نہیں عجیب لگے گا میں نہیں اتروں گی۔ کچھ عجیب نہیں لگے گا، سب کو معلوم ہے مہمان بھی نہیں ہے زیادہ، آج واپس جا چکے ہیں، اور جو ہوئے بھی وہ سو گئے ہوں گے، رات کے 2 بج رہے ہیں، اور تم بیوی ہو میری گرل فرینڈ نہیں۔ اصلان پلیز، فرشتے مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرو۔ اصلان نے اترتے اس کی چیزیں اٹھائیں اور اسے مدد دیتے باہر نکلنے میں مدد دی، اور اندر داخل ہوا تو واقعی کوئی نہیں تھا۔ اصلان اپنی ماں کی آواز سنتے مڑا، ایسے لاتا ہے کوئی بہو کو چوری چھپے، ایسے ہی لانا پڑا جتنی آپ کی بہو ڈرپوک اور شرمیلی ہے، لوگوں کے سامنے بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے اور انہیں افورڈ نہیں کر سکتا میں، وہ بولا تو انہوں نے اسے گھورا اور فرشتوں کو پیار دیا، دعائیں دیتی چلی گئیں تو وہ اسے لیتا اپنے پورشن میں آیا۔ اعظم کے سامنے والا حصہ اس کا تھا جو بند تھا سارا، کلاس والز کے اندر ٹی وی، لاؤنج، کمرے، کچن سب علیحدہ تھا ان دونوں بھائیوں کا شروع سے۔ اس نے چیزیں وہیں صوفے پر رکھی اور باہر کی ساری لائٹس بند کرتا اندر داخل ہوا جہاں فرشتے دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ کمرہ خوبصورتی سے سجا تھا اور سامنے ہی دیوار پر پھولوں سے بڑا بڑا سوری لکھا تھا۔ فرشتے نے ڈبڈباتی آنکھوں سے وہ سب دیکھا۔ اذلان نے پیچھے سے اسے حصار میں لیتے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائی، جانے جانا خوش آمدید اس گھر میں اور اس کمرے میں، کیونکہ دل میں تو آپ بہت سالوں سے برجمان ہیں۔ وہ کہتا اس کی گردن پر جھکا تو فرشتے دور ہوئی۔ جواب تو اعظم کے پاس بھی نہیں تھا۔ زارا خاموشی سے اپنی چیزیں سمیٹ لگی۔ چلے، میرے سر میں بہت درد ہے، ڈرائیور کو فون کر دیا ہے، چھوڑ دے گا تمہیں۔ اعظم کی واقعی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے بول پڑا۔ گریٹ، اور وہ قدم قدم چلتی اس تک آئی۔ کیا مطلب سمجھوں میں اس کا؟ اعظم بھی سیدھا ہو کر بیٹھا۔ صرف ایک سوال ہے میرا اعظم اظہر آپ سے، کہ یہ شادی ایک عام شادی ہوتی اور آپ کی محبت فرشتے سے ہوتی تو کیا تب بھی آپ یہاں سردرد کا بہانہ کرتے اس سے پیچھا چھڑوانے کے لیے؟ وہ چیخ پڑی، کب تک برداشت کرتی؟ زبان سنبھال کر زارا، فرشتے ان سب میں نہیں ہے۔ اعظم اٹھ کھڑا ہوا۔ فرشتے کی زندگی میں آپ نہیں ہے، لیکن آپ کی زندگی میں فرشتے ہی تو ہے۔ اگر مجھے آپ کی حقیقت پتا ہوتی کہ آپ نے محض میری محبت کو آزمانے کے لیے شادی کی ہے تو میں کبھی نہ کرتی۔ میں نے اپنی عزت نفس کو مجروح کیا آپ کے پیچھے، اس کے لیے میں خود کو معاف نہیں کروں گی کبھی۔ آپ جیسے لوگ محبت ڈیزرو نہیں کرتے اعظم اظہر، یہی وجہ ہے کہ آپ کو محبت نہیں ملی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے چلائی۔ آواز آہستہ رکھو، اعظم نے اس کے بازو کو تھامتے کہا۔ کیوں اور کتنا دبانا چاہتے ہیں؟ کاش کتابوں میں ہمیں یہی سکھایا جاتا کہ عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جاتا، اور کاش کوئی ڈگری ایسی ہوتی جس میں بتایا جاتا کہ اپنی محبت کو مارا کیسے جاتا ہے۔ غلطی کر دی میں نے آپ سے شادی کر کے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں ہمیشہ وہ انسان چنو جو تم سے محبت کرے، وہ نہیں جس سے تم محبت کرو۔ اپنی چیزیں اٹھانے لگی۔ زارا نہیں، کچھ مت بولے، کیونکہ آپ کا بولا ایک ایک لفظ اس وقت بیکار جائے گا۔ میں 1000 بار پوچھتی رہی کہ اعظم اظہر کیا آپ اس شادی سے خوش ہیں؟ آپ کہتے رہے آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے سب، میرا کیا اس سب میں؟ آپ مجھے نہ اپناتے اعظم، کوئی اور اپنا لیتا، اتنی تو گری پڑی نہیں تھی میں۔ اعظم نے اس کے نزدیک جاتے جھٹکے سے اسے کھینچتے حصار میں لیا جہاں اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ زارا نے اس کے سینے پر آنسو بہائے لیکن ہوش میں آتے ہی پیچھے ہٹی۔ اعظم نے اس کا چہرہ تھامنا چاہا۔ مجھ پر ترس کھا رہے، بیوی پر ترس کھایا جاتا ہے۔ اس نے پھر سے قدم بڑھایا اور گہری سانس بھری۔ اب سے ہر بار قدم اس نے ہی تو آگے بڑھانا تھا۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے اس کے چہرے سے آنسو صاف کی۔ تمہاری ہر سزا قبول ہوگی مجھے، وہ زارا کی آنکھوں میں دیکھتا بولا اور جھک کر اس کے ماتھے پر لپ رکھی۔ خدا را اس بات سے نکل آؤ کہ مجھے فرشتے سے محبت اب بھی ہے تو کیا نہیں ہے؟ وہ تڑپ کر بولی۔ کیا ماضی میں جیا جا سکتا ہے؟ وہ ماضی تھا، میں نے اسی وقت حقیقت قبول کر لی تھی جب اس نے مجھے چھوڑ کر اصلان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور تب جب اس نے میرے نام کے آگے بھائی لگا دیا تھا، اور تب جب اس کی آنکھوں میں ویسی ہی تڑپ اصلان کے لیے تھی جیسی میری نگاہوں میں اس کے لیے ہوتی تھی۔ شاید وہ ٹھیک تھی، میں ناراض تھا، غصہ تھا کہ میرے ہی بھائی نے میری محبت چھینی، لیکن نہیں، میں نے اپنی محبت اور اپنے کیریئر کو فوقیت دی، اور جب فرشتے کو میری سب سے زیادہ ضرورت تھی میں ویزا ملتے ہی چلا گیا۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟ شاید وہ میرا جنون رہی ہے جو تب بڑھا جب میں نے اصلان کو اس پر حق جماتے دیکھا، یہ حقیقت جان کر کہ وہ دونوں نکاح میں ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ میں فرشتے کو پا سکوں، لیکن میں نے دیر کر دی تھی، کافی دیر۔ اصلان میرا بھائی میری جان اسے سنبھال چکا تھا، اس کی آتی جاتی سانسوں کا دھیان رکھا ہے اس نے، اور میں نے میلوں دور بیٹھے صرف پیسے بنائے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ کچھ کیا جائے، میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا تھا، شاید اس لیے رب نے تمہیں وسیلہ بنا دیا۔ زارا نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ سر نفی میں ہلا گیا۔ وہ اسے سب بتانا چاہتا تھا، آخر تھک گیا تھا سب خود میں رکھ کر۔ تم نے مجھ سے رابطے کی اور میں نہ چاہتے بلا شعوری طور پر سفر طے کر گیا، فرشتے اصلان سے زارا اکبر تک۔ تم مجھے پسند نہیں تھی، شاید یہ ہر ٹپیکل مرد کو پسند نہیں ہوتا کہ ایک عورت سامنے سے اسے خود اپروچ کرے اور اس کے سامنے پیچھے چلی جائے۔ وہ بولا تو زارا کو دل میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا شاید۔ اس کے بعد فرشتے کون تھی مجھے یاد نہیں، پھر مجھے یاد تھی تو زارا نامی لڑکی جو روز سیم خریدتی تھی میری وجہ سے، جو اپنی محبت کا کھلے عام اعلان کرتی تھی۔ پھر میں نے ہار تسلیم کی اور تمہاری محبت کو آزمانے کا سوچا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا تمہیں مجھ سے محبت ہے بھی یا نہیں۔
तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या तुम्हारी आंखों में मेरा अक्स बनता है, लेकिन तुम मोहब्बत की आजमाइशों को समझ न पाई, इसीलिए आज दूसरे ही दिन तुमने हार मान ली। वो मुस्कुरा दिया, मैंने हार। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इसकी सारी हकीकतों के बाद वो काबिल नहीं रही थी कुछ बोलने के। हाजिम ने उसे देखा, इसके नक्श को, उसे ये नक्श हिफ्स करने थे ताउम्र के लिए। मोहब्बत किया, मोहब्बत का क्या था, वो तो हो ही जाती, लेकिन लड़की इस मकाम पर फाइज थी जहाँ क़यामत तक कोई और नहीं हो सकता था। वो आंखें बंद करता झुका और उसके लबों को छूता, पीछे हुई, छूता कि वो पीछे हुई। आई एम सॉरी। आजम की संजीदगी से देखती निगाहें भी वो भी संजीदा हुई। मुझे अब भी लगता है कि हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत। तुम्हें लगता है ज़ारा आजम अजहर कि तुम पर हक रखते हुए किसी ड्रामा या फिल्म की तरह तुम्हें वक्त दूंगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल आम सा लेकिन उलझा हुआ इंसान, लेकिन इसके लिए बहुत आम जो मेरे करीब है। और तुमसे ज्यादा करीब कौन है मेरा? इस कमरे में मेरा माजी आखिरी बार डिस्कस हुआ, इसके बाद कोई बात, कोई वजाहत मेरी तरफ से नहीं होगी। फरिश्ते मेरी भाभी, मेरी दोस्त है, इस बारे में अब हम कभी भी बात नहीं करेंगे, ठीक है? ज़ारा के साफ चटके तो वो गहरी सांस भर गई, जैसे भारी वजूद सारा वजन उतारता पर सुकून हुआ हो। इनका टीवी लाउंज का दरवाजा नॉक हुआ तो ज़ारा बाहर निकल लगी। हाँ, मैं दरवाजे पर देख लूंगा, वो बोली तो आजम ने उसे घूरा। तो क्या अब आप मुझे इन आंखों से डराएंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है आजम, मैं आपसे नहीं डरती। वो भी जैसे हल्की फुल्की हो गई। बेशक मत डरो, लेकिन जब मैं ये दो लफ्ज बोलूँ तो तुम्हें सब काम छोड़कर मेरे पास आना है, ठीक है? मैं आदत डालने की कोशिश करूंगी। वो कहती बाहर देखने चली गई तो आजम ने अधखुले दरवाजे को घूरा। ये लड़की उसे टफ टाइम देने वाली थी। वो बाहर देखकर वापस आई और चीजें देखने लगी, क्योंकि उसे पार्लर जाना था। जब जोर से चकराते सर को थामते वो फौरन बेड पर बैठी। आजम अपनी जगह से उठकर, क्या हुआ? बस चक्कर आ गए थे, ज़ारा ने कहा। निगाहें उठाते इसका फिक्री अंदाज देखा। आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स इससे मोहब्बत कर ही लेता। मुझे पार्लर छोड़कर आए, मेरे सर में दर्द है। तो फिर मैं नहीं जाती, क्योंकि मैं किसी ड्राइवर की जिम्मेदारी नहीं, और आज तो क्या, मैं मुस्तकबिल में भी कभी इनके साथ नहीं जाऊंगी। बेहतर ये है कि आप अपनी जिम्मेदारियां समझ लें। तुम ज्यादा नहीं फैल रही? नहीं, अभी तो कुछ देखा ही नहीं है आपने, ज़ारा कहते उठ खड़ी। ठीक है चलो, लेकिन मुंह धोकर आओ पहले। हाजिम ने इसकी बरसी हुई आंखों को देखते कहा तो फ्रेश होने चली गई। नीचे जाते वो सबसे खुश इसलूबी से मिली। प्लीज एक ग्लास जूस, इसने मुलाजमत से कहा तो सर हिलाती चली गई। फरिश्ते भी वही मौजूद थी, उसे भी असलान ने छोड़ने जाना था, लेकिन वो भी लॉन में इंतजाम देख रहा था। ये लो पियो। हाजिम ने इसके आगे ग्लास किया तो वो चौकी पर सबको देखा जो उसे ही मुस्कुराते देख रहे थे। इसने खामोशी से वो ग्लास थामा और फरिश्ते को देखा जो आंख दबाती उसे देखते मुस्कुराई तो वो मुस्कुरा दी। दोनों भाई तो बीवियों के गुलाम बनने को तैयार है, किसी कजन ने शरारत से कहा। गुलाम नहीं, मोहब्बत कहो। लड़कियां मेरी बेटियों जैसी नाजुक सी हों तो इतनी केयर करना तो बनता है। जवाब इनकी माँ की तरफ से आया था तो फरिश्ते और ज़ारा चीख गई, जबकि सब मुस्कुरा दी। ज़ारा ने ग्लास में एक घूंट छोड़ दिया। ये इसकी आदत थी कि वो पानी पीती भी आखिर में एक घूंट छोड़ देती थी, जिसकी वजह से उसे काफी डांट भी पड़ चुकी थी। आजम ने इसे गिलास थामते वो बाकी का जूस लाशऊरी तौर पर पिया और बाहर निकल गया, जबकि इसकी बाकी की कजन ने हैरत से ये मंजर देखा। ज़ारा का दिल एकदम नए ख्वाब बुनना शुरू हुआ था। जाओ ज़ारा, वो बोली तो खुदा हाफिज करती बाहर निकल गई। जाने जाना खुश आमदीद इस घर में और इस कमरे में, क्योंकि दिल में तो आप बहुत सालों से बड़ा जमान है। वो कहता है इसकी गर्दन पर झुका तो फरिश्ते दूर हुई झिझक कर। फरिश्ते असलान अजहर, अब आपको दूर नहीं जाना है बल्कि पास आना है जितना मुमकिन हो सके। फरिश्ते ने इसको देखा और फिर कमरे को। ये बेहद खूबसूरत है। नहीं, तुम खूबसूरत, तुमसे खूबसूरत तो कुछ भी नहीं है यहाँ। क्या यहाँ झूला लगा है? फरिश्ते ने इसके हाथ पकड़ने पर नम हथेली को नजरअंदाज करते पूछा। नहीं, तुम भूल गए हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे अगले और मुस्तकबिल ठिकाने पर लगा दिया है बड़ा वाला। वो भी मतलब हम यहाँ नहीं रहेंगे, मेरा सारा बिजनेस कनाडा में है। हम वहीं रहेंगे, वो बोला तो फरिश्ते ने सर हिलाया। मैं चेंज कर लूँ? वो झिझकते बोली, न जाने क्यों, लेकिन इसके गालों से धुआं उठ रहा था। क्यों? मेरे लिए तैयार हूँ, मुझे देखने तो दो। असलान ने कहते झटके से उसे पास खींचा तो उसके सीने से आ लगी। थक गई हो? फरिश्ते ने सर हिलाया। क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? मिल गई है? नहीं, फरिश्ते ने कहा तो असलान ने घूरा। मेरे भी काफी हिसाब थे तुम्हारी तरफ, लेकिन इस रूप के बाद किसी और दिन पर डाल दी है। तुम भी किसी और दिन पर डाल दो। उसके बाल खोलता बोला। नहीं। अच्छा तो चलो सजा दे लो। किस किस चीज की सजा दोगी? वो ध्यान से इसके बालों से एक एक करके पिन निकाल रहा था। बहुत सी बातें हैं मुझे सख्त हाथों से ट्रीट करने की। वो बाजी नहीं बोली थी, लेकिन असलान जानता था वो इस मंजर का हवाला दे रही थी जब उसे गुस्से में बहुत हर्ट कर गया था। अच्छा और मुझे अनजान शख्स बनकर तंग करने की, इसका बदला तुम मेरी बात ना मानकर अपने दोस्त बनाकर और ड्रग्स हाथ में पकड़कर कर चुके हो। आगे बोलो। और वो सामने आ खड़ा हुआ, बाल सारे खुलकर इसके कांधों पर पड़े थे। अजलान ने झुकते अपने हाथ मजबूती से इसकी कमर पर बांधे, जिसे यकीन दहाई की हो कि अगले लम्हे वो नीचे ना गिर जाए, और अपने तशना लब इसके लबों से जोड़ते अपनी तशने की मिटाने लगा। इसके लम्स में नरमी के बाद शिद्दत बढ़ती गई तो फरिश्ते लड़खड़ा गए। उसके बाजू के हसार के सहारे खड़ी थी। वो पीछे हुआ तो फरिश्ते ने उसे कहा, आई हेट यू।
नफरत और मोहब्बत तुमने दोनों मुझसे ही करनी है जाने जाना। क्या तुम मुझे रेड लिपस्टिक लगा कर दिखाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका हाल भी तुमने यही। वो कहती जबान दांतों तले दबा गई। अच्छा पहचानती हूँ मुझे। वो सोफे पर बैठ गई तो असलान ने इसकी गोद में सर रखा। अब बताओ क्या सजा है मेरी? आपने बहुत बुरा किया असलान, आपने मुझे बहुत हर्ट किया था। मैं माफी मांगता हूँ। मुझे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए था। मैं तुमसे दूर इसलिए हो रहा हूँ। फरिश्ते असलान के वहाँ दूर बैठे मैंने ना चाहते हुए गुस्से पर काबू पाने के लिए कितने सेशन दिए। मैं नहीं चाहता था कि कभी दोबारा तुम्हें हर्ट करूँ। खुद को तुमसे दूर रखकर खुद को सजा दी है। तुमने भाई को क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी बीवी हो? असलान अजहर की। आई एम सॉरी। फरिश्ते ने उसके बालों में हाथ रखते कहा। मैं बहुत डर गई थी। मामा बाबा के बाद वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती असलान। मेरे इतने इलाज के बाद भी अक्सर वो दिन मेरे सामने आ ठहरता जब मैं बेबस थी और वो शख्स मेरे बेहद करीब। वो रुक गई, जैसे हलक में अटके आंसू को बाहर ना आने दिया हो। उसके वालिदैन के बाद उसे इसकी नानी ने संभाला था और उसका बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन फरिश्ते की तालीम भी ज़रूरी थी और उसे बाहर किसी ट्यूशन नहीं डाल सकती थी, इसलिए घर में ही ट्यूटर लगा दिए। सिर्फ गलती ये हुई कि वो मर्दजात था। कहने को वो देखा भाला लड़का था जो खुद भी अभी यूनिवर्सिटी में ज़ैर तालीम था, लेकिन हालात ख़राब होने की वजह से खुद ही पैसे जमा करके अपनी फ़ीस अदा करता था। ये वजह भी थी कि उन्होंने उसे रख लिया था, लेकिन इसने इतनी गिरी हुई ज़हनियत का सबूत देते फरिश्ते को इस्तेमाल करना चाहा था। इस बच्ची को जो नवी जमात में हुई थी, उसे याद था जैसे इस शख्स ने नफ्स की बातों में आते हाथ लगाया था कि वो इन हाथों के लम्ब से सालों बाहर ना पाई। इसकी दादी ड्राइवर के साथ अपनी दवा लेने गई थी और इस दिन बारिश की वजह से हसलान और आजम दोनों ही नहीं आए थे खेलने, नहीं तो वो रोज़ आया करते थे। इसकी दादी ने फरिश्ते को काम वाली के पास छोड़ा और इस लड़के को फ़ोन पर इतला दी कि आज बारिश है तो वो ना आए। काम वाली को घर से बाहर फ़ोन आया, इसका बच्चा शायद छत से गिर पड़ा था कि वो फरिश्ते को बताते ही निकल गई। फरिश्ते अपने लिए फ्राइज बना रही थी। जब दरवाज़ा पर जब वो खोलने गई तो उसका वही टीचर। सर आज तो छुट्टी है, क्या दादी जान ने आपको बताया नहीं? नहीं, वो गहरी निगाह इस पर डालता बोला। ओह, आप अब कर लें छुट्टी, कोई भी घर नहीं है। क्यों, कहाँ गए हैं सब? वो खुद ही अंदर आता पूछने लगा तो फरिश्ते ने उसे सब बता दिया। आज रहने दें प्लीज़ सर, छुट्टी दे दें। फरिश्ते ने उसे देखते कहा। अच्छा नहीं पढ़ाता, चलो मुझे अपना कमरा दिखाओ। वो हल्की फुल्की बातों के बाद बोला। फरिश्ते उसे अपने कमरा दिखाने ले गए, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करता इसकी तरफ मुड़ा। फरिश्ते जी सर। करीब आकर बात सुनो। वो आंखों में चमक लिए बोला। फरिश्ते इसके पास आई लव यू। वो लड़का इसका हाथ थामता बोला। फरिश्ते ने तेजी से अपने हाथ छुड़ाए और वहां से निकलना चाहा। वो घबरा गई थी, इतनी तो बच्ची नहीं थी कि इस शख्स के पल में बदलती निगाहें न समझ पाती। लेकिन वो उसे पकड़ता अपनी तरफ खींचता, इस पर झुका के फरिश्ते ने इस पर थप्पड़ों की बारिश करते उसे खुद से दूर होना चाहा। कुछ नहीं करूंगा, प्यार करूंगा, सिर्फ उसे काबू करना चाहता था। हटो, मैं आजम और इस्लान को बताऊंगी, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हटो। वो मुसलसल अपना आप उससे छुड़वा रही थी इससे पहले कि वो मस्जिद गिरता। इसकी दादी ने दरवाज़ा खोलते हाथ में पकड़े डंडे से इस पर हमला कर दिया। ड्राइवर ने भी फौरी काबू किया था उसे मारते हुए भागकर फरिश्ते के पास गए जो बिखरे बालों और हुलिये के साथ धाड़े मार कर रो रही थी। उन्होंने आंखें मीचते वो कयामत खेज मंजर देखा। उन्हें अंदाजा हुआ था कि किसी लड़के पर भरोसा करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। मर्द जात पर शायद भरोसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। इनका दिल चाहा वो दुनिया को चीख कर बताएं इनकी जान से प्यारी औलाद की हालत, लेकिन नहीं, फरिश्ते को वो किसी सूरत खो नहीं सकते थे। आवर उस्मानी नाश्ता कर रहे थे जब दरवाज़ा पर कुनैन यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। आज वो लेट उठे कि तबीयत कुछ बोझल सी थी। दरवाज़ा खुलते ही सामने जो चेहरा नजर आया वो उन्हें हैरत में मुब्तला कर गया था। आवर उस्मानी ने उसे देखा, लेकिन इसके चेहरे पर दरवाज़ा बंद न कर पाए, इसलिए दरवाज़ा खोलते खुद अंदर चले गए तो वो भी अंदर दाखिल हुआ और गेट बंद करता अंदर चला गया इनके पीछे। क्यों आए हो? नाश्ते का नहीं, पूछेंगे, बैठो। शयान उस्मानी शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूब गया। इसकी इतनी बदतमीजी और इखलाक से गिरने के बाद भी वो इससे कैसे पेश आ रहे थे? उसे धुतकारा नहीं था। हुनैन कहाँ है? मैं तुम्हें कल समझा चुका हूँ बरखुरदार, अगर मेरी बेटी के मुतालिक बात करनी है तो जा सकते हो। नहीं, आज अपने चचा के घर आया हूँ। वो बोला तो खावर उस्मानी चौंके, लेकिन फिर से सर झुकाते अपनी प्लेट पर झुके और इसकी प्लेट में नाश्ता निकालते इसके आगे रखा, जो वो खामोशी से खाने लगा। क्या चाहते हो? नाश्ते के बाद वो सोफे पर जा बैठे तो वो भी वहीं आ गया। अपने चाचा जान के पास नहीं आ सकता क्या? आज कैसे याद आ गई आपको मेरी? वो हैरत से बोले। बस मैं जान गया हूँ इस औरत की असलियत जिसने सालों आपको अजियत पहुंचाई और मेरा बचपन और मेरी जवानी मस्त कर दी। वो इनके कदमों के पास बैठ गया, लेकिन वो खामोश रहे। मैं हमेशा उन्हें कहता रहा कि आप मेरे फेवरेट हैं और वो हमेशा मुझे कहती रही कि आप धोखेबाज हैं। बचपन में मैं समझ नहीं सका, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो मुझे आपके खिलाफ करती रही। मुझे बताती रही कि आपने उन्हें धोखा दिया है इनसे शादी के वादे करके, इनसे मरासम बढ़ाकर किसी और से शादी कर ली। उन्होंने बताया कि आप कैसे किरदार के मालिक हैं, आप कैसे इनसे मिलते रहे हैं। और खाबिर उस्मानी मुतमईन से बोले तो वो सर उठाता उन्हें देखने लगा। आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं,
پہلے آیا کرتا تھا، اب تو سالوں بیت گئے۔ جو لوگ دماغی طور پر پاگل ہو چکے ہوں، کیا ان کا علاج محض باتوں سے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اسی لیے کبھی میں نے اس عورت کو جواب نہیں دیا۔ آپ نے ان کو غلط ثابت کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس سب میں تمہاری ماں بھی تھی۔ اگر یہ سب کھول دیتا تو میری وجہ سے ایک رشتہ ٹوٹ جاتا، اور میری اپنوں نے ہی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تو میں سب چھوڑ آیا۔ کم از کم جس کے ساتھ آیا تھا اس نے مجھے خالی ہاتھ قبول تو کیا تھا، میرے سکھ دکھ کی ساتھی تو رہی تھی، مجھے خوبصورت تحفہ تو دیا، حنین کی صورت۔ شاہزیب بھائی مجھ سے رابطے میں رہے تھے، آپ کا اور کنین کا نکاح بھی انہوں نے کروایا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ کنین ان کی بیٹی ہے، لیکن اس عورت کو یہ بھی ہضم نہیں ہوا۔ تہذیب عثمانی کو ایک روز شاہزیب نے شاید بتا دیا تھا کہ وہ مجھ سے ملتا ہے، اور اس نکاح کا بھی اور اس کے بعد جو ہوا سب جانتے ہیں۔ شاہزیب عثمانی کبھی مجھ سے ملے نہیں، ان کی آنکھیں بھیگ گئیں جیسے آج بھی وہ ان دنوں کو جی رہے ہیں۔ شایان نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے نہیں اندازہ میں کب اس خود ساختہ نفرت میں بہتا چلا گیا، اور بچپن کی آپ کی ہر غلطی معاف، میرے بچے، لیکن کیا ہوش سنبھالنے کے بعد بھی آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ آپ نے کبھی نہیں جاننا چاہا کہ آپ کی منکوہہ کون ہے، کہاں ہے؟ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، میں جان گیا تھا، لیکن بہت سالوں بعد، جب میں نے نیا نیا بزنس شروع کیا تھا۔ بابا کی الماری سے کاغذات نکالے تو اس میں ملا اپنا نکاح نامہ دیکھتا، میں کئی لمحے سن رہ گیا تھا، بے حس و حرکت سا۔ میں کسی صنف نازک سے منسوب ہوں، میں نہیں جانتا تھا، اور نہ کسی نے مجھے بتایا تھا۔ اور پھر میں نے خالہ سے بات کی، اور انہوں نے مزید آپ کے خلاف میرے دماغ میں زہر بھرنا شروع کر دیا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور کنین قابل عثمانی کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں۔ میں نے ڈھونڈا اسے، لیکن دل سے نہیں۔ شاید اس نفرت کے بعد میں اس سے بھی نہیں ملنا چاہتا تھا، لیکن کچھ مہینوں بعد وہ میرے سامنے تھی، کنین قابل عثمانی۔ اس نے پہلی ہی ملاقات میں مجھ پر واضح کر دیا کہ وہ میرے نکاح میں ہے۔ میری معلومات جو میں نے کروائی تھیں، میں اس کے بارے میں اور آپ کے مرض کے بارے میں جان گیا تھا۔ بس میں نے آگے جو کیا وہ سائمن اکوی نے جو کہا وہ کیا۔ کنین کو نوکری پر رکھا، اپنے لیے وہ چاہتی تھیں اسے گھر میں کسی ملازم کی طرح متعارف کروایا جائے، لیکن میرے دل کو یہ گوارا نہیں تھا۔ میں نے ایسا نہ ہونے دیا۔ میں نے نفرت ہونے کے باوجود آپ کا علاج کروایا، کیونکہ میرے دماغ پر اس شخص کی تصویر اور وہ لمحے ہلکے ہلکے چبھے تھے جس میں آپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کیا کرتے تھے۔ میں تو آپ سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا، کیونکہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی گناہگار رہا ہوں آپ کا۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتا بھاری ہوتی آواز کے ساتھ بولا۔ تو خاور عثمانی اسے دیکھتے رہے، پر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ جھٹکے سے سر اٹھاتا انہیں دیکھنے لگا۔ نہیں، آپ مجھے اتنی جلدی معاف نہیں کر سکتے، آپ بھی مجھ سے نفرت کریں سالوں تک۔ نہیں بیٹا، میری اتنی عمر نہیں بچی۔ وہ مسکرا دیے تو وہ تڑپ کے، اس شخص کا حوصلہ اور دل کتنا بڑا تھا۔ میں نے معاف کیا آپ کو میری جان، بس شکوہ یہ رہا کہ آپ نے میری بیٹی کا دل دکھایا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے اس سے محبت کی ہے، یقین کریں اس کے ساتھ کچھ بھی جھوٹ نہیں تھا، کوئی فریب نہیں۔ اسے دل سے اپنایا میں نے۔ کنین کے لیے میرا دل دھوکا کر گیا، اور میں نے اپنی خالہ کی بھی ایک نہیں سنی۔ میں سب میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے انہیں اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، ان کی بیٹی سے۔ وہ مسکرا دی۔ سالوں پہلے انہوں نے بھی تو محبت کی تھی، پھر کیسے نہ دیکھ پاتے وہ سچے جذبات؟ ہم نے آپ کو معاف کیا، خوش رہیں۔ اور آپ کی بیٹی؟ وہ سیدھا ہوا کان کے ساتھ جسم کا ہر عضو انہیں سننے کا منتظر تھا۔ وہ آپ کا اور آپ کی بیوی کے ساتھ معاملہ ہے۔ وہ ہنس کر بولے تو وہ گہری سانس بھر کے۔ اس کی بیوی؟ ہاں، وہ اس کی بیوی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی اسے دے دی تھی۔ آپ میرے ساتھ واپس چلیں۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، وہ میرا گھر نہیں ہے۔ دادا جان نے کہا ہے کہ آپ کو لے کر آنا ہے، آپ جاتے ہیں۔ آپ سے کبھی بھی نفرت نہیں کی انہوں نے۔ کیا کوئی والدین اپنی اولاد سے نفرت کر سکتے ہیں؟ میں نے انہیں راتوں کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھا، آپ کی یاد میں ان کی آنکھوں کو نم دیکھا۔ میں جانتا ہوں، وہ مسکرا دیے۔ میری پہلی نوکری بھی انہوں نے لگوائی تھی، میں جانتا ہوں۔ وہ بولے تو شان نے حیرت سے انہیں دیکھا پھر مسکرا دیا۔ چلیں پھر، میں کیا کروں گا وہاں جا کر؟ ہماری بیٹی سے پوچھ لو، وہ جائے گی تو۔ وہ پہلے سنجیدگی اور پھر شرارت سے بولے۔ اسے منا لوں گا، آپ اپنا سامان باندھیں، آپ کے بھائی اور والد صاحب آپ کا کمرہ روز صاف کرواتے ہیں، اور اب بھی وہ آپ کے منتظر ہیں۔ خاور صاحب مسکرا دی۔ ہاں، انہیں لوٹ جانا چاہیے تھا، سالوں ترسے تھے وہ ان رشتوں کو، کیا پتا کب زندگی دغا دے جائے۔ وہ سر ہلا گئے تو شیان ان کے ضروری سامان کے ساتھ انہیں حویلی چھوڑا۔ اب مشکل ہدف اس کی بیوی تھی، کنین شیان عثمانی۔ آپ کو کیسے منایا جائے؟ وہ اس کی یونیورسٹی کے باہر کھڑا تھا جب اسے سامنے سے کنین آتی دکھائی دی۔ اسے وہ باہر نکل کر کھڑا ہوا، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی۔ کنین واپس آؤ پلیز، مجھے بات کرنی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کب سے لڑکی کو پریشان کر رہا ہے؟ دو لڑکوں نے شیان کو دیکھتے کہا تو کنین نے مڑتے اسے دیکھا جو شکوے بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ واپس آئی۔ میرے ہسبینڈ ہے یہ، کنین نے کہا تو وہ دونوں لڑکے انہیں عجیب نظروں سے دیکھتے چلے۔ چلو
بالکل نہیں، اپنے راستے پر جاؤ اور دوبارہ مت آئیے گا۔ کنین شایان عثمانی آپ بیٹھ رہی ہیں، میں اپنے طریقے سے بٹھا لوں، وہ بولا تو کنین نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر قدم گیٹ کی طرف بڑھائے۔ شایان نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور گاڑی میں بٹھاتے اپنی جگہ پر بیٹھا اور سپیڈ سے چلاتے اپنے فلیٹ پر لایا۔ کیا چاہتے ہیں آپ شایان عثمانی؟ اور کیا بچا ہے؟ میری بات سنو کنین، شایان نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ ہاتھ نہیں لگائے، وہ پیچھے ہوئی، پھر سے تھپڑ مارو گی۔ شایان بولا تو کنین نے نگاہیں چرائی۔ کیا چاہتے ہیں آپ کو؟ شایان نے اسے پانی پکڑاتے کہا جو ہانپ رہی تھی۔ یہ جو تمہارے شوہر ہیں نا، ان کو بتاؤ زارا کہ ولیمہ ان صاحب کا ہی ہے، خالی میرا نہیں۔ میں نے صبح سے اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھی اور میرا سانس گھٹ رہا ہے۔ اذلان اور اعظم پاس کھڑے تھے، زارا کے آتے ہوئے بولا۔ زارا مسکرا دی۔ بہت بڑے ڈرامے باز ہو تم۔ بیوی کو تو تم نے یہیں سے کئی بار تاڑ لیا ہے، مجھے یقین ہے، نہیں تو تمہیں کون روک سکتا ہے بھلا۔ اعظم نے بھی حساب پورا کیا تھا۔ اذلان نے انہیں گھورا تو وہ مسکراتے باہر نکل گئے۔ زارا کو ایک دم لگا کہ فرشتے اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی، اسے اپنی محبت واقعی اب ثابت کرنی تھی۔ شاید اعظم اظہر بھی کسی دن اسی مقام پر ہوتا۔ کافی محنت درکار تھی۔ ولیمے کا فنکشن تھکا دینے والا تھا، لیکن زارا آج خوش تھی کیونکہ اعصاب پر موجود بوجھ اتر گیا تھا۔ اعظم بھی اچھے سے ملا تھا سب سے، ان کی جوڑی کافی سراہی تھی لوگوں نے۔ وہ کافی تھک گئی تھی، اس لیے فوراً کمرے میں آ گئی۔ چینج مت کرنا، تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں۔ اعظم خود چینج کر کے واپس جا چکا تھا مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے۔ زارا کتنی ہی دیر بیٹھی رہی، بھوک بھی لگ رہی تھی لیکن شرم آ رہی تھی، ابھی بھی کچھ مہمان تھے نیچے، وہ کیسے جا کر کھانا کھاتی۔ ایک تو بھوک، اوپر سے اس جوڑے میں اب سانس بھی نہیں نکل رہا۔ 1.5 گھنٹے بعد جب اس کی برداشت ختم ہو گئی تو وہ چینج کرنے چلی گئی۔ فریش ہو کر واپس آئی تو بھی اعظم واپس نہیں آیا تھا۔ وہ کمفرٹر میں لیٹ گئی۔ بھوک سے برا حال تھا لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی۔ اعظم 2.5 گھنٹے بعد جب واپس آیا تو اسے امید تھی کہ وہ مشرقی دلہنوں کی طرح اس کا انتظار کر رہی ہو، لیکن اسے کمفرٹر میں دبکے دیکھ کر وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ باز جانے پر معلوم ہوا کہ وہ لڑکی اس کے ارمانوں کا قتل کرتی، منہ دھو کر اس کی بات کو فراموش کرتی سو گئی۔ وہ خود بھی چینج کر کے واپس آیا اور اپنی جگہ پر لیٹا، اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ عام ہوتے ہوئے بھی عام نہیں تھی۔ جب وہ اپنی زندگی کے مشکل دور سے گزر رہا تھا تو وہ ذریعہ تھی۔ ہاں بس اسے ہضم نہیں ہوا تھا اس کا بار بار اعظم اظہر کو اپروچ کرنا، لیکن کیا وہ سامنے موجود لڑکی کی محبت کو جھوٹا کہہ سکتا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اسے کافی رلا چکا تھا۔ آپ کے مشکل وقت میں سہارا بننے والے لوگ سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ اس نے تو فرشتے کو دوبارہ حاصل کرنے کا سوچا تھا، اذلان سے فرشتے کی ناراضگی کے بعد، لیکن اس سب میں زارا آ گئی تھی۔ رب العالمین نے اسے گنہگار ہونے سے بچا لیا تھا۔ ناپسندیدگی ہی صحیح، لیکن اس نے زارا کو پہرو سوچا تھا اور اپنی مرضی سے اسے نکاح میں لیا تھا۔ اس لڑکی نے اپنی محبت ثابت کر دی تھی، اب اس کی باری تھی۔ محبت کے بدلے محبت ہی دی جاتی ہے، محض لفظوں پر نہیں ڈر کھایا جاتا، محض دلاسے نہیں دیے جاتے اور ناپسندیدگی کا اظہار کر کے بری ذمہ ہوا جاتا ہے۔ محبت کا جواب اسی محبت اور اپنائی سے دینا محبت کرنے والوں کا قرض ہوتا ہے، جو ادا نہ کرو تو خیانت کہلائی جاتی ہے۔ اس نے قریب ہوتے زارا کے چہرے سے بال ہٹائے، پھر جھک کر استحقاق سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو روح تک ٹھنڈک اتری۔ زارا، زارا، زارا نے مندی آنکھیں کھول کر اسے، اٹھو کیوں؟ زارا نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ کیا کہا تھا میں نے؟ چینج مت کرنا، تم یہاں خراٹے لے رہی ہو؟ جھوٹ تو مت بولے اعظم، میں خراٹے نہیں مارتی۔ زارا کی ساری نیند اڑ گئی تھی اس کے جھوٹ سے۔ تم چھپا کیوں رہی ہو؟ اس میں کون سی شرمندگی کی بات ہے؟ اعظم نے شرارت سے کہا۔ میں کیوں چھپاؤں گی جب میں نہیں مارتی تو؟ زارا نے یہ بھی دھیان نہیں دیا تھا کہ وہ دونوں اس وقت اتنے قریب ہیں۔ تم مجھے اپنے پرفیوم نہیں بتاؤ گے؟ اعظم نے مصنوعی غصے سے کہا اور نامحسوس انداز میں مزید قریب۔ اعظم اظہر، اگر آپ کو میری خوشبو پسند ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ زارا نے اتراتے کہا اور آنکھیں گھمائی، ایسے کرتے وہ پیاری لگی۔ ہاں ہاں، اعظم کا کہکا گونجا تو زارا اس کی مسکراہٹ کو دیکھتی رہی، پھر مسکراتی اسے یقین ہو گیا تھا کہ اعظم اظہر رشتے کے لیے تیار ہے، اب وہ خیانت نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھیں بالکل شفاف تھیں، کسی بھی مصنوعی جذبے کے بغیر۔ شیمپو کون سا لگاتی ہو؟ اعظم اظہر ساری باتیں آج ہی پوچھ لینا چاہتا تھا۔ میں کیوں اپنی چیزیں آپ کو بتاؤں؟ زارا نے کہا تو اعظم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کرتے ہتھیار ملے۔ اعظم، خاموش رہو۔ ہاں مجھے یاد ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اپنی شادی کا کھانا بھی نہیں کھایا میں نے۔ اب صبح کھانا؟ بالکل نہیں، اب بھی لے کر آئے۔ زارا اس سے دور ہوئی۔ میں کیوں لاؤں؟ باہر ہمارے کچن میں فروٹس ہوں گے، وہ کھا لو۔ بالکل نہیں، آپ جیسے امیروں کا پیٹ بھرتا ہوگا پھلوں سے، ہمارا تو نہیں بھرتا، جائیں مہمان ہیں نیچے۔ میں نہیں جا سکتی، آپ لے کر آئیں۔ مہمانوں نے کھا جانا ہے تمہیں؟ اعظم نے اسے گھورتے پوچھا۔ نہیں، وہ سوچیں گے کچھ لمحوں پہلے کیسی لگ رہی تھی اور اب دیکھو، زارا نے اپنے حلیے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ وہ اس وقت نائٹ ڈریس میں بالوں کا جوڑے بنائے ہوئے تھی۔ او، تم انہیں اپنا اصل روپ نہیں دکھانا چاہتی؟ اعظم مسکراہٹ روکتا اٹھ گیا۔ اصل روپ کیا؟ ہاں، میں کیا کوئی چڑیل لگتی ہوں؟ تھوڑی بہت، اعظم کہتا باہر نکل گیا تو زارا دروازے کو گھورتی رہ گئی۔ اعظم نے کھانا لاتے ہی وہ ٹوٹ پڑی اور کھانا کھانے لگی۔ زارا، کیا ہو گیا یار، آرام سے کھاؤ۔
اپنے کھانے کو دیکھیں آپ اعظم، پھر برتن اپنے ہی کچن میں رکھتے وہ اپنے لیے آئس کریم ڈالتی واپس آئی جہاں اعظم ٹیرس پہ کھڑا فون چیک کرا. کھائیں گے؟ زارا نے آئس کریم سے چمچ بھر کر اس کے آگے کیا تو وہ کھا گیا. اب میرا چمچ جھوٹا ہو گیا ہے، میں نیا لے کر آتی ہوں. وہ بولی تو اعظم نے جھٹکے سے سر اٹھایا. تو میرا بھی جھوٹا نہیں کھاؤ گی تم؟ نہیں، وہ کندھے اچکاتی بولی. اور جو میں تمہارا جھوٹا کھا رہا ہوں وہ؟ اعظم کو یہ بات بری لگی تھی شاید. لو تو وہ آپ کی مرضی تھی، زارا بولی، لیکن اعظم اسے ایک نظر دے کر واپس فون پر لگ گیا. تو وہ مسکراتی اسی چمچ سے کھانے لگی. اعظم جا کر لیٹ گیا تو وہ اپنے برتن رکھتی واپس آئے اور اپنی جگہ پر لیٹ گیا. اب کیوں میرا جھوٹا کھایا؟ اعظم نے چھت پر نگاہیں ٹکائے. آپ کو برا لگا ہے اعظم؟ وہ آنکھیں پٹپٹاتے اس کے قریب ہوئی. مجھے کیوں برا لگے گا؟ اعظم نے اس کا نزدیک آنا محسوس کرتے کہا. لگا تو ہے آپ کو. میں مذاق کر رہی تھی، اب آپ کا جھوٹا تو کھا ہی سکتی ہوں میں. وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی تو اعظم نے اسے ہنسار میں لیا. زارا نے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا تو نگاہیں جھکا گئی. گڈ نائٹ زارا نے کہا تو اعظم نے اسے گھورا. زارا نے اس کے ہنسار سے نکلنا چاہا جو مضبوط تھا. اس نے تھوک نکلتے اس کو دیکھا جو اس پر جھکا، اس کے گال کو لبوں سے چھو گیا. کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی گیلا اب بھی بچا ہے تو کر لو. وہ شاید اس کا دل اپنے لیے ہر طرح سے صاف کرنا چاہتا تھا. آپ مجھ سے محبت کر لیں گے نا اعظم؟ اس کے لہجے کی تڑپ پر وہ چونکا اور پھر نہال ہوتا اس پر جھکا اور اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں ملانے لگا. سارا اس کی غربت کو پہلی بار محسوس کرتی آنکھیں بند کرتی اس کی شرٹ تھام. وہ پیچھے ہٹا اور اس کی گال سے ہلایا. اعظم حضرت جلد اپنے دل کو تم سے محبت ہو جانے کی نوید سنائے، لیکن یہ سب زبردستی تو نہیں ہوتا. اور کیا ہوا اگر آپ کا دل راضی نہ ہوا مجھ سے محبت کرنے میں تو؟ وہ وسوسوں میں گھری تھی. تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میرا دل تم سے محبت نہیں کرے گا؟ مجھے دوسری محبت پر بھروسہ نہیں ہے. وہ صاف گوئی سے بولی. اور ہو سکتا ہے دوسری محبت شدت اختیار کر جائے اور تم خود تو خوش قسمت لڑکی سمجھو تو؟ اگر ایسا ہے تو زارا اعظم ہمیشہ ہمیشہ آپ کی احسان مند رہے. اعظم نے اس کے کندھے پر بوسہ دیا تو وہ مسکرا دی. پھر اس کی گردن پر لب رکھے اور سر اٹھا کر پھر سے اسے دیکھا. میں ابھی پوچھ رہا ہوں کون سا خفیہ پرفیوم لگاتی ہو تم؟ زارا نے اس کے سینے پر ہاتھ جڑا. اف اعظم اف. وہ مسکرا دی اور اس پر ہنسار تنگ کر گیا. زارا کا دل مطمئن تھا اس شخص کو پا کر. اس کی آنکھیں اس کے لفظوں کا ساتھ دے رہی تھی. جب اس نے کہا تھا وہ اس سے محبت کر لے گا وہ ایمان لے آئی تھی. وہ جانتی تھی وہ اس سے محبت کر لے گا. اعظم نے اس کی آنکھوں کو بارہا بوسے دیے کہ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی. معجزے یوں بھی ہو جایا کرتے ہیں. وہ مسکرا دی. اظہر صاحب فوراً پہنچ گئے تھے اور اذلان بھی اعظم کسی کام سے گیا تھا. اس شخص نے کئی سال جیل میں نکالے تھے. اس کے علاوہ اذلان اظہر نے اس پر حملہ بھی کیا تھا. اس کا بس چلتا تو وہ اسے زندہ جلا دیتا. اس کے بعد جب اس کی دادی طبیعت خراب ہونے لگی تو اظہر نے اعظم کی پسندیدگی کو مد نظر رکھتے اذلان کی محبت کو نظر انداز کیا اور اعظم کے لیے اسے مانگ لیا اور نکاح منعقد کر دیا. لیکن جس دن نکاح ہونا تھا اس دن اعظم اظہر کا پہلا جاب انٹرویو تھا جو وہ کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. اسی لیے چلا گیا اور قدرت نے خود فرشتے حیدر کو اذلان اظہر کے نام کر دی. اس کی دادی نے کہا تھا کہ اس کے بعد فرشتے کی حالت بدترین ہوتی گئی. اب اس ٹروما سے نکل نہیں پا رہی تھی. سالوں اس نے شہر کے بہترین ڈاکٹروں سے سیشنز لیے تھے. اس سب میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب اذلان اظہر اس سے ملنے نہ آیا. اس نے اپنی محبت اسے ثابت کر دی تھی کہ اس کی دادی بھی سکون سے منو مٹی تلے جا سوئی. لیکن فرشتے کو سنبھالنا اذلان کے لیے مزید مشکل ہو گیا. وہ مہینوں اپنے آپ پہ اور ہوش و حواس میں نہیں رہتی تھی. اذلان نے اپنی ڈگری اور بزنس سب ساتھ ساتھ کیا تھا لیکن اس میں فرشتے اذلان کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کیا. اذلان نے فرشتے کے گال چومے تو وہ ہوش میں. آئی لو یو اذلان. اذلان اظہر کے بعد مجھے میری زندگی میں کچھ نظر نہیں آیا. میں نے نیم بے ہوشی میں بھی آپ کو سوچا ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھے اپنا لے گا لیکن مجھے نہیں پتا رب العالمین کو میری کون سی ادا پسند آئی اور مجھے آپ دے دیے گئے. مجھے بہت ڈر لگتا تھا اپنی خوش قسمتی سے اور وہی ہوا. آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے. میں کہتی ہوں نا نظر بد بہت بری چیز ہے. اور اس کے حصار میں تڑپتی بولی. اذلان اظہر کو لگا اس کی سالوں کی محنت کا پھل مل گیا ہو، اسے نواز دیا گیا. سالوں لگائے تھے اس نے اس لڑکی پر اس سے یہ سب سننے کے لیے، اپنی جیسی محبت اور تڑپ اس میں دیکھنے کے لیے اپنے لیے، اور آج وہ لمحہ اسے نواز گیا تھا. وہ مسکرا دیا اور اس کے بالوں پر کئی بار بوسے دے گیا. وہ نہ جانے کب تک ایسے ہی بیٹھے رہے. میں جنت میں ہر بار آپ کو مانگوں گی اذلان اظہر. اذلان کا دل تشکر کے احساس سے بھر گیا. ایک آنسو پلکوں کی باڑ آ کر ٹھہر گیا. زندگی کا تھکا دینے والا سفر ختم ہوا تھا. اس کی بیوی، اس کی محبت، سالوں کی چاہت اسے معتبر کر گئی تھی. آپ بھی کچھ بولے؟ فرشتے نے اسے گھورتے کہا. میں کان پکڑ کر معافی ہی مانگ سکتا ہوں اور کیا مجال میری. اذلان نے شرارت سے کہا تو دونوں کے کہے گونجے. معاف کر دو گی نا؟ سوچوں گی. فرشتے کہتی کڑی ہوئی. اچھا بیٹھو، مجھے اور باتیں کرنی ہیں. اذلان میں یہ ڈریس اور نہیں سنبھال سکتی. اچھا ٹھیک ہے جاؤ چینج کر لو. اذلان کو بھی اس پر ترس آیا تو اپنے ہاتھ اس کی کمر سے ہٹائے اور خود بھی فریش ہوتا لیٹ گیا. وہ واپس آئی تو میک اپ بھی صاف تھا، لائٹس بند تھی. اذلان مجھے بچے ہوئے کپ کیکس
अपनी जगह पर आ जाओ खामोशी से। फरिश्ते नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं ना फरिश्ते। अजलान ने साइड लैंप ऑन किया। मैं बहुत बुरा सोती हूँ, सोफे पर सो जाऊंगी। वो जल्दी से सोफे पर बैठ गई तो अजलान से छोटा उठा और उसे बाहों में उठाए बेड पर लिटाते लाइट ऑफ की। क्या मसला है बताओ, उसे गरीब होते पूछा। मुझे यहाँ नींद नींद आनी भी नहीं चाहिए। मुझसे बातें करो, मुझे वक्त दो। मुझे डर लग रहा है। किससे? आपसे। और कौन सी यहाँ जिन है? तुम्हें लगना भी चाहिए। और ज्यादा जबान नहीं चल रही तुम्हारी। वो कहता इस पर झुका, इसको चुप करवा गया। चांद से आती रोशनी इनकी जिंदगी को मजीद खूबसूरत होने की नवीद सुना रही थी। वो शख्स सालों इससे मोहब्बत का इजहार करता आया था, आज इसने करके इनके रिश्ते को मुकम्मल कर दिया था हमेशा के लिए। कुनैन ने नजरअंदाज किया तो शायद ने गिलास इसके लबों से लगाया। मुझे घर जाना है, बाबा इंतजार कर रहे होंगे। आपके बाबा अपने घर जा चुके हैं और इस वक्त अपने भाइयों के साथ मसरूफ होंगे। क्या मतलब है? शायद ने उसे सब मुख्तसर सा बताया और किचन में चला गया, जबकि वो तो कई लम्हे वहीं खड़ी रह गई। वो मुतमईन हुई थी कि इसने खैबर उस्मानी से माफ़ी मांग ली थी और उन्हें इनके रिश्तों में पहुंचा दिया था। वो इसकी तरफ मुतवज्जो हुई जो शायद बाहर से लाया खाना निकाला था। मुझे वापस छोड़ कर आए। कहाँ? मेरे घर? हमारे घर भी चले जाएंगे, लेकिन अगले कुछ रोज हमें यहीं रहना है। वो आम से अंदाज में बोला जैसे सब नॉर्मल हो इनके दरमियान। शायद उस्मानी, आपको बात समझ में नहीं आ रही। मुझे वापस जाना है। खाना खाओ पहले बैठ कर। नहीं खाना मुझे। वो बोली तो शायद ने उसे जबरदस्ती अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाया और निवाला बनाकर इसके आगे आई। कुनैन ने इसका हाथ धुतकारा तो निवाला जमीन पर जा गिरा। शायन कई लम्हे उसे संजीदगी से देखता रहा। इसका ये अमल बहुत नागवार गुजरा था। कुनैन भी शर्मिंदा हुई और उठ खड़ी हुई। शायन ने वही निवाला उठाकर मुंह में डाली और दो तीन और निवाले खाए और खाना पैक किया और फोन कान से लगाया। करीम, मैं फ्लैट पर हूँ। कुनैन को इसके घर छोड़ दो। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो कॉल काट गया और फिर कमरे में चला गया। कुरैन इतनी जल्दी समझने वाली नहीं थी। वो भी काफी थक गया। कहीं ना कहीं गलती तो इसकी भी थी। लोगों को नाराज करना आसान था, लेकिन मनाना नहीं। और कुरैन इसी की बात सुनना भी नहीं चाहती थी। वो जबरदस्ती नहीं कर सकता था। इसने सिगरेट सुलगाते सामने दीवार पर टिका निगाहें मरकूज की। वो बाहर सोफे पर बैठी हाथों को चेहरे में छुपाए रोने लगी। फिर उठती छोटे छोटे कदम उठाती दिल के मनाने पर दरवाजा खोलती अंदर दाखिल हुई। जो सिगरेट के धुएं से भरा था, इसने खांसते सामने वाली खिड़की खोली। इस घर से कितनी यादें वाबस्ता थी इसकी। इस कमरे से उसे शयान के साथ गुजारे तमाम लम्हात याद है, लेकिन कल उसे थप्पड़ और आज वो हरकत। उसे खुद पर गुस्सा है। वो ज्यादा ही बदतमीजी कर रही थी इससे। शयान ने उसे देखते अज्जला सिगरेट बुझा दी और कहा, इसके सामने पीता था सिगरेट। करीम, वो रास्ते में है, उसे मना करते मैं नहीं जाऊंगी। वो कहती बाहर चली गई तो शयान उस्मानी गहरी सांस भर कर रहे। क्या चाहती थी वो? बहरहाल इसने करीम को फोन करके मना कर दिया। उन्होंने खाना दोबारा गर्म किया और ट्रे में रखती अंदर आई वापस और इसके सामने मेज पर रखा। तुम खा लो, मुझे नहीं खाना। लेकिन वो नजरअंदाज करती अपनी ही प्लेट इसके आगे कर दी। मुझे नहीं खाना कुनैन। क्यों? क्या कुछ देर पहले मैंने ऐसा कोई सवाल किया था? आई एम सॉरी। वो बस कम अज कम खाने के साथ तो आई एम सॉरी कहा तो बस मैंने गुस्से में। इसने प्लेट आगे की तो आगे होता खाने लगा। वैसे जितने सिगरेट पिए हैं, इसके बाद जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए आपको खाने की। शान उसे बस घूर कर रह गया। खाने के बाद कुनैन ने इसके लिए चाय बनाई और उसे देती वहीं बैठ गई। शान ने उसे देखा जो बेड पर बैठी थी इसके सामने। तुम यहाँ भी बैठ सकती हो कुनैन, वो बोला और फोन पर मसरूफ हो गया तो कुनैन उठकर इसके साथ आकर बैठ गई। क्या ऐसा बहुत जरूरी है आपके फोन में दिखाएं? वो जिद हुई इसके चाहने पर आ गई थी, लेकिन उसे फोन से फुर्सत नहीं थी। इसलिए इसका फोन उचक कर चेक करने लगी जो अपनी मेल्स पढ़ रहा था। इस लड़की का क्या नाम था? किसका? शान ने उसे देखा जो बिल्कुल इसके साथ बैठी थी। शानों से चादर झलक गई थी। वो इस वक्त काले जोड़े में थी, दुपट्टा सर पर नहीं था। जिसे मैंने पहली मुलाकात में आपके नजदीक देखा था। मैं नहीं जानता। शान को अंदाजा नहीं था कि उसे अब तक याद होगा या वो इससे ये सवाल करे। क्यों? जितने आप करीब थे इसके, मुझे लगा तुम्हारा रद्देमल देखने के लिए वो किया था मैंने। आखिर मेरी मनकूहा सालों बाद मुझसे मिलने आई थी। वो साफ कोई से बोला और वो सच कह रहा था। आपको कैसे पता मैं आने वाली हूँ? मैंने इससे पहले ही तुम्हारे बारे में मालूमात इकट्ठी कर चुका था। सब जानता था पहले ही, लेकिन मेरा रद्दमल क्यों? मैंने ही चाहता था मेरा इंप्रेशन तुम पर अच्छा पड़े और आप इसमें कामयाब रहे। मुबारक। वो जलकर बोली तो शान मुस्कुरा दी। तुम जेलिस हुई थी? नहीं, हैरत नहीं हुई थी। अमीरजादे ऐसे ही होते हैं। वो उसके फोन पर गैलरी खोलने लगी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि अमीरजादे कैसे होते हैं? मैं तो अमीर नहीं हूँ। लेकिन वो उसकी गैलरी में अपनी तस्वीरें देखती हैरान थी। वो जब साथ थे तब की कई लम्हों की तस्वीर थी वो हैरत से देख रही थी। इस फोल्डर पर सिर्फ दिल के सांचे का इमोजी था और अंदर सिर्फ इसकी तस्वीर है। ये कब लिया आपने? तुम्हें मैं इतना फरामोश लगता हूँ तुमसे? मुझे ये भी पता है कि तुम कितने दिन यूनिवर्सिटी गई हो, तुम्हारे क्लास में कितने लड़के हैं, कौन सा मज़ामीन पढ़ रही हो। तुम सब कुछ और पूछना चाहो तो पूछ सकती हो। कुराने से मुंह खोले देखने लगी तो शान ने आगे बढ़ते इसका खुला मुंह बंद किया और इसके गाल को चूमते वापस अपनी जगह पर आ बैठा, जबकि इसके चेहरे पर बिखरे गुलाब
گلال کو سنجیدگی سے دیکھنے لگا، اسی نظارے کو تو اس نے مہینوں یاد کیا تھا۔ آپ کی خالہ، میں انہیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کنین، کم از کم ابھی تو نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے ان سے نفرت ہے۔ اور آپ کی والدہ؟ کیسے گزرے دن میرے بغیر؟ وہ اسے ساتھ لگاتا استفسار کرنے لگا۔ آپ کو فرق پڑتا ہے؟ ہاں جی، اسی لیے سب خبر رکھی ہے میں نے تمہاری شیان۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ آپ سب سے چھپا سکتے ہیں، لیکن میں اتنا تو پڑھ سکتی ہوں، آپ بہت تھک گئے ہیں اور خود سے بھی غصہ ہے۔ انہیں ایسا نہیں ہے، وہ اس سے دور ہوتا بولا اور فریش ہونے چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو وہیں بیٹھی تھی، سو جاؤ تھوڑی دیر۔ وہ فائل نکال کر وہیں پر بیٹھ گیا تو کنین بھی فریش ہو آئی اور واپس اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی فائل بند کرتی سائڈ پر رکھی۔ آئی ایم سوری، آپ پر ہاتھ۔ کنین پلیز، میں کچھ بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ریتا سر پر کمفرٹر ڈال گیا تو کنین نے گہرا سانس بھرا۔ وہ مشکل وقت سے گزر رہا تھا جہاں سب کو سمجھانا اور منایا تھا اس نے، لیکن ان سب میں وہ خود کہیں گم ہو گیا۔ وہ تو بے قصور رہا تھا اس سب میں، اور شاید کنین نے سارے بدلے اسے وہ تھپڑ اور بے حد بدتمیزی کرنے کے لیے لیے تھے جس پر وہ بے حد شرمندہ تھی۔ اس سمے وہ فراموش ہو گیا تھا۔ کنین نے اس کے چہرے سے کمفرٹ ہٹایا، اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے جھک کر وہاں لب رکھے تو شان نے آنکھیں کھولی جن میں تھکاوٹ اور کرب واضح تھا۔ کنین نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں تو وہ اس کی گود میں سر چھپا گیا اور بازو اس کے گرد لپیٹے۔ انہوں نے کتنا برا کیا میرے ساتھ، سالوں مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دھوکہ دیا، میں نے ماما سے زیادہ محبت کی ان سے، اور انہوں نے بدلے میں مجھے ان سے گلا نہیں، اپنی ماں سے ہے کنین۔ کیا کوئی ماں بھی ایسا کر سکتی ہے؟ وہ آپ سے محبت کرتی ہوں گی شاید، میں جانتا ہوں، لیکن یہ کیسی محبت ہے جس میں انہوں نے کسی کی زندگی برباد کر دی؟ میں تھک گیا ہوں، زندگی ایسی نہیں سوچی تھی میں شرمندہ ہوں خود سے۔ بابا نے آپ کو معاف کر دیا شیان، اپنے اس گلٹ سے نکل آئیں، دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، جو ہو گیا وہ ماضی تھا، آگے بڑھیں۔ تم نے معاف کر دیا مجھے؟ میں کون ہوتی ہوں آپ کو معاف کرنے والی شیان؟ شاید آپ سے زیادہ غلطیاں میں نے کی ہیں اس رشتے میں، اور وہ جو حرکت اس دن میں نے کی ہے اس پر میں مرتے دم تک پیشمان رہوں گی۔ وہ کافی دیر خاموش رہی، جیسے زخموں کو بھرنے کا موقع دیا۔ کنین مسلسل اس کے سر میں ہاتھ پھیر رہی تھی، اس کی کمر کو سہلا رہی تھی اسے پرسکون کرنے کے لیے، اور اس میں وہ کامیاب رہی تھی۔ ویسے کافی بھاری ہاتھ نہیں ہے آپ کا بیوی؟ کچھ لمحوں بعد وہ سیدھا ہوا اور اسے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا۔ شیان پلیز، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں، سارے بدلے لے لیے ہیں تم نے مجھ سے، خبردار کل کو میرے بچوں کو کوئی کہانی سنائی تم نے کوئی۔ وہ بولا تو وہ جھیل کر گال دہکنے لگی۔ تم اتنا بلش کیوں کرتی ہو؟ نہیں تو تم ایسا کرتی دنیا کی حسین ترین لڑکی لگتی ہو کنین شین عثمانی۔ میری گلال اور میری قربت پر تمہاری گالوں پر کا پرحدت ہو جانا بڑھاپے تک دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا تو کنین اس کی باتوں کی تاب نہ لاتے چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تو وہ ہنس گیا۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تم ساتھ ہو تو بہترین۔ شیان نے اس کے بالوں کو چومتے کہا، تم نے بالوں کو کلر نہیں کروایا؟ آپ بھول رہے ہیں، آپ نے کروانا تھا، اور مجھے نئی چادریں بھی چاہیے، یونیورسٹی میں نئے سیمسٹر کی فیس بھی جمع کروانی، اور ٹھیک ہے سب مل جائے گا آپ کو بیوی۔ وہ اس کے ماتھے اور گال کو چومتا بولا تو وہ مسکرا دی۔ چلے مجھے گھر چھوڑ کر آئے۔ نہیں، 2 دن بعد۔ نہیں، میری خواہش ہے کہ ہم پھر سے نکاح کریں، بابا کے ساتھ اپنی خوشیاں منائیں اس گھر میں ایک ساتھ۔ تم ایسا چاہتی ہو؟ شیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ کنین نے تیزی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے جو حکم، وہ اس کے بال کان کے پیچھے اڑاتا بولا، اور پھر کافی گھنٹے اس کے ساتھ باتوں میں گزارے، اسے واپس چھوڑا یا انتظامات کرنے لگا۔ اس لڑکی کو مزید دن خود سے دور نہیں رکھ سکتا تھا کہ ابھی تو وہ میسر آئی تھی، باقی کے زخم بھی تو اسی سے مندمل ہونے تھے۔ اس نے ایک ہی شام میں تیاری کی تھی، صرف ولیمے کا فنکشن تھا، نکاح تو گھر میں ہی کرنا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے کنین کو اپنی محبت میں بھگو دیا تھا، اس کے پاؤں میں پازے پہناتے، اس کے ہاتھوں کو چوما، اس تحفے کا شکریہ۔ وہ مسکرا کر بولی، میری زندگی میں آنے کا شکریہ کنین۔ شایان اس کے ماتھے کو چومتا وہ بولا، ہٹے آپ بہت بھاری۔ وہ بولی تو شایان نے اسے گھورا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں تھامتے اس پر جھکا اور اپنے پیار کی بارش اس پر برسانے لگا۔ آپ کے لیے میری محبت ابدی ہے۔ چند سالوں بعد زارا میرے کپڑے، وہ واش روم سے آوازیں دے رہا تھا، اور وہ جو نیچے کچن میں گئی تھی ضد چھوڑ سب کی مسکراتی نظروں کو دیکھتی واپس آئی۔ اس کی شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا، مجال تھی کہ وہ شخص اپنا کوئی بھی کام خود سے کرتا۔ کیا مسئلہ ہے اعظم؟ یہ رکھ کے گئی ہوں میں آپ کے کپڑے، آپ کی وجہ سے روز مجھے دوبارہ سیڑھیاں چڑھ کر آنا پڑتا ہے۔ وہ اسے تولی اور اس کے کپڑے پکڑاتی بولی، تو روز یہ سب کام کر کے نیچے جا کر وہ کندھے اچکاتا بولا، ہاں اور پھر لاٹ صاحب کے ناشتے میں دیر ہو گئی تو اس پر بھونچال آ جائے گا، اور کہاں آپ کو ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اور آج واپسی پر میں ماما کے ساتھ گھر جاؤں گی اور ہفتہ رہوں گی وہاں، خبردار جو مجھے روکا ہو تو۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولی جا رہی تھی، وہ پیچھے سے آتا اسے اپنے ہتھیار میں لے گیا۔ آپ نے مجھے گیلا کر دیا اعظم، اس کی شرٹ لیس اور بالوں سے پانی گرتے دیکھ وہ بولی، شوہر کے سارے کام بیوی ہی کرتی ہے، اور بیوی کے کون کرے گا؟ میں تو جیسے کرتا نہیں ہوں نا۔ اعظم نے اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دبایا، اور کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے؟ ماما کے گھر، وہ بھی ہفتے کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ اعظم نے اسے اب تک وہاں 2 دن سے زیادہ ٹھہرنے نہ دیا تھا، وہ جو اس سے محبت کرنے کا دعوے کیے ہوئے تھا، اس کی عادت لگوا بیٹھا تھا دل کو، اور عادت و محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ پر کیوں؟ وہ نم لہجے میں بولی، خبردار روئی تو تم جانتی ہو میں اکیلے بور ہو جاتا ہوں،
سیدھا بولے میرے بغیر دل نہیں لگتا آپ کا. غصے میں بولی تو وہ بہت ایکسپریسو نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں میرا دل نہیں لگتا تمہارے بغیر. تم جانتی ہو تمہاری خوشبو کے بغیر اب مجھے نیند نہیں آتی. اور یہ سب تمہاری غلطی ہے. تم نے مجھے عادت ڈالی ہے اپنی. اور اب آ کر مجھ سے شکایت کرنے لگی. وہ شرٹ پہنتا، اس کے گالوں کو چومتا، بال بنانے لگا تو وہ مسکراتی. زہرا اعظم کا دن بن جاتا تھا جس دن وہ تھوڑا اظہار کر دیتا تھا. وہ جانتی تھی وہ اس سے محبت کرتا ہے. وہ اس کے پیچھے گھومتا تھا سارا دن. آفس سے آنے کے بعد اس کا دوستوں سے ملنا کم ہو گیا تھا. اس نے زہرا کو دوست بنا لیا تھا. گھومنا پھرنا سب اسی تک مختص کر دیا تھا. ایک شرط پر نہیں جاؤں گی میں ماما کی طرف. مجھے منظور ہے. سن تو لے. سناؤ. وہ پرفیوم چھڑکتا اس پر بھی کرنے لگا. ہم کسی کی شادی کریش کریں گے. مطلب انجان لوگوں کی. کتنا مزہ آئے گا. زہرا اعظم آپ پاگل ہو گئی لیکن آپ کا شوہر نہیں. لیکن اعظم اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وومٹ آنے پر واش روم کی طرف گئی. تمہیں کل بھی وومٹ ہو رہی تھی زہرا. کیا کھایا ہے تم نے؟ کتنی بار بولا ہے میں نے جنک فوڈ کم کھایا کرو. وہ اس کے پاس کھڑا اسے ڈانٹ رہا تھا. زہرا نے نم آنکھیں اٹھائی اور اسے دیکھا اور پھر ٹیشو سے منہ صاف کرتے باہر نکل گئی. چلو ڈاکٹر کو دکھا دیں. نہیں مجھے ماما کے گھر چھوڑ دیں. شام کو واپسی پر دکھا دیں گے. لیکن پلیز اعظم اور جلدی سے نیچے آ جائیں. آپ کا ناشتہ تقریباً تیار تھا. وہ اس کے بال بھی کاٹتی چلی گئی کیونکہ اسے جو محسوس ہو رہا تھا وہ اس کی تصدیق کروانا چاہتی تھی. وہ خوش ہونے کے ساتھ ڈری ہوئی بھی تھی. زہرا آپ کو چیک کروانا چاہیے اگر خوشخبری. وہ بولی تو زہرا نے انہیں اشارہ کیا تو وہ خاموش ہو گئی. آج چیک اپ کرواؤں گی. لیکن سرپرائز سے وہ بولی تو مسکراتی. اچھا ٹھیک ہے. وہ پھر تیار ہوتے نکل گئے. اعظم نے اس کو چھوڑا اور خود آفس نکل گیا. السلام علیکم گھر کے واسیوں. زہرا میں تشریف لائی ہیں. سب اٹھ کر ملو مجھ سے. اونچی آواز میں کہتی اندر داخل ہوئی تو گھر میں جیسے رونق آ گئی. سب اسے خوشی سے ملے. اس کی ماں نے اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھا تو کئی بار اس کی نظر اتاری. بھابھی آپ کو وائس کی بار کیسا محسوس ہوتا؟ کیا مطلب تم بھی زہرا؟ او مائی گاڈ. اس کی ماں نے سنا تو جلدی سے زہرا کو پیار کر ڈالا. ماما بھی کنفرم نہیں ہے. میں نے چیک نہیں کروایا. تو کرواؤ فوراً. کس بات کا انتظار کر رہی ہو؟ پھر فوراً چیک کروانے پر اس کا شک یقین میں بدلا تو گھر والے خوش ہوئے. لیکن اس کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی. اب اس کو چکر بھی آ رہے تھے وومٹ کے ساتھ. مجھے گھر جانا ہے. وہ اپنی ماں کو دیکھتے بولی. ابھی بھی اپنے گھر میں ہی ہو؟ نہیں میرا فون دے میں اعظم کو بلاؤں. تھوڑی دیر پہلے جو چھوڑ کر گیا ہے بچہ. اب پھر آفس سے آئے گا. شام تک انتظار. ماما پلیز. وہ بولی تو اس کی ماں نے گھٹتے اس کو فون پکڑایا اور وہ خود باہر نکل گئی. اعظم اتنی جلدی یاد آنے لگ گئی ہے میری. آپ کب آئیں گے؟ وہ نم لہجے میں بولی تو وہ ٹھٹکا. کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ نہیں آپ آ سکتے ہیں پلیز. مجھے گھر جانا ہے. میں آ رہا ہوں 10 منٹ. وہ کام چھوڑتا اڑ گیا. اور ابھی صبح ہی تو زہرا سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے کام نہیں کرتا. وہ آ کر سب سے ملتا اسے لے گیا ڈاکٹر کے پاس. نہیں میں ماما کے ساتھ ہو آئی ہوں. وہ انگلیاں مروڑتی بولی. پھر کیا بتایا؟ میں گھر جا کر بتاؤں گی. وہ نظریں چکائے ہی بولی تو اعظم فکر مند ہوا لیکن خاموش رہا. گھر جاتے ساتھ اس نے اسے بٹھاتے پوچھا بتاؤ. میں کیسے بتاؤں؟ زبان سے زہرا کو چھوا. ٹھیک ہے اب مجھے ڈانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں تو بیبی ناراض ہو سکتا ہے. وہ بولتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی. اعظم کو لگا اس نے غلط سنا ہے. سارا سچ میں؟ اوہ خدایا. وہ اس کے گال چٹا چٹ چوم گئی اور اس کی آنکھوں کی خوشی اور لہجے کی بے قراری زہرا اعظم کو بتا گئی تھی کہ اس کی محنت رائے کا نہیں گئی اعظم اظہر پر. شکریہ زندگی. خوبصورت تحفے کے لیے. یہ میری زندگی کا بہترین تحفہ ہے جو مجھے میری زندگی کی سب سے خوبصورت اور قیمتی عورت نے دیا ہے جس سے مجھے بے حد محبت ہے. وہ اظہار کر گیا تو زہرا مسکرا دی. گھر میں جیسی خوشیوں کا سیلاب امنڈ آیا تھا. فرشتے اور اسلان کو بھی بتا دیا گیا تھا. اس کے بعد زہرا نے اعظم کا ایک الگ ہی روپ دیکھا تھا جس نے اسے ہاتھوں کا چھالا بنا لیا تھا. فرشتے دھیان سے یار اسلان اظہر کو اس نے گھن چکر بنا دیا تھا اپنے پیچھے. وہ اس وقت کیک بیک کرتی بنا کسی کپڑے کے اسے ایسے ہی ہاتھوں سے نکال چکی تھی اور اب گرم انگلیوں کے لیے یہاں سے وہاں اچھل رہی. کچھ نہیں ہوا فرشتے نے کہا. باہر برف باری ہو رہی تھی اور برف باری میں اس کا نکلنا منع تھا کیونکہ وہ کئی بار بیمار ہو چکی تھی. ہاں اس کی تھوڑی دیر بعد اگر تم بچوں کی طرح روتی میرے پاس آئی تو 2 لگا کر تمہیں پھر مرہم لگاؤں. وہ لیپ ٹاپ سے سر اٹھاتا بولا. کھڑوس. میں ٹھیک کہتی ہوں آپ بدل گئے ہیں اسلان. وہ سوتے بولی اور چائے نکالنے لگی. آپ تو ایک تو میں روز آپ کو خوش کرنے کے لیے نت نئے پکوان بناتی ہوں اور آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی ختم نہیں ہوتا. وہ دکھائی دیتی بولی تو اسلان مسکرا دیا. پھر کام ختم کرتا برتن اٹھاتا ٹیرس پر چلا گیا. وہ بھی وہیں آتی جھولے پر بیٹھ گئی تو اسلان بھی ساتھ بیٹھ گیا. اس کی ٹوپی کو اس کے سر پر پہناتے اسلان اسے گھورا تو مسکرا کر رہی. چلیں جلدی سے کھا کر بتائیں کیسا بنا ہے. زبردست. اسلان نے کیسا؟ وہ اندر سے ٹیوب لاتے اس کے ہاتھوں پر لگائی تو وہ کھلکھلا اٹھی. تھوڑی تھوڑی محبت تو اب بھی ہے آپ کو. وہ شرارت سے بولی تو اسلان نے اسے گھورا اور اس کا بنایا کیک کھانے لگا. ہم واپس کب جائیں گے؟ زہرا کتنی کیوٹ لگ رہی تھی نا. تم بھی ویسی کیوٹ لگ سکتی ہو. وہ اسے لیتا اندر آ گیا کیونکہ ٹھنڈ بڑھ رہی تھی. اچھا کیسے؟ مجھ پر توجہ دیکھا اسلان نے کہتے اسے اپنی طرف کھینچا. آپ پر ہی تو توجہ ہے میری. اچھا. اسلان نے کہتے الماری کھولی اور اسے ایک ڈبہ تھمایا. یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لو. اسلان نے کہا تو فرشتے نے کھول کر دیکھا. اس میں ایک ٹیڈی بیئر تھا جس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا. فرشتے نے کھولا تو وہ ٹکٹس تھے. ہم واپس جا رہے ہیں.
اب جانے جانا کوئی فرمائش کرے ہم پوری نہ کریں ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ جھکتا سر کو خم دیتا بولا تو وہ مسکراتی ایڑیوں پر کھڑی ہوتی اس کے گال چومتی، لیکن ایسا کرتے اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی کیونکہ اذلان اظہر اسے اپنے حصار میں لیتا قدم پیچھے کی طرف بڑھا رہا تھا۔ بیڈ پر گرتے اس نے فرشتے کے کچھ بولنے سے پہلے اس کی سانسوں کو خود میں قید کر لیا تھا۔ فرشتے تو بس اس کے سینے میں منہ دے گئی تھی، وہ اسے ایسے ہی کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں چھوڑتا تھا۔ شان پلیز مان جائے، وہ اپنے بھاری ہوتے وجود کے ساتھ اس کے پیچھے گھوم رہی تھی۔ بالکل نہیں، تم نے اپنی حالت دیکھی ہے، میں تمہیں سیڑھیاں نہیں چڑھنے دیتا، اپنے ساتھ دوسرے شہر لے کر جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ پلیز نو، میں آپ کے بغیر یہاں کیا کروں گی؟ 2 دن کی بات ہے، تمہارا پیپر بھی ہے، آخر اس کی تیاری کرو۔ تو وہ آپ کی واپسی کے بعد ہے شیان، وہ آنکھیں پٹپٹاتے بولی۔ تم سفر نہیں کر سکتی حکمران، کیوں ضد کر رہے ہو؟ کنیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور کمرے سے نکل گئی، اس کے بعد سے وہ اس سے ناراض ہی رہی تھی۔ کیا ہوا پیاری لڑکی؟ موہت نے اس کی آنکھیں نم دیکھتے پوچھا۔ بھائی نے جو کچھ کہا ہے تو مجھے بتائیں، وہ شیر بنتا آ گیا ہے لیکن پیچھے سے شیان کو آتے دیکھ قدم کنیان سے دور کیا۔ میری بیوی کو الٹی سیدھی پٹیاں تو ہی پڑھاتا ہے نا؟ شیان اس کے پیچھے لپکا اور اب پورے گھر میں موہت کی فریادیں تھی، سب مسکرانے لگے۔ کیا کہا ہے آپ نے میری پوتی کو شیان؟ دادا جان بس ضدی ہو گئی ہے اور کچھ نہیں۔ شان اس کو لے کر حساس ہو گیا تھا بہت۔ یہ اس کی پریگننسی کے کچھ آخری مراحل تھے۔ خاور عثمانی کچھ مہینے پہلے ہی اپنی بیماری سے لڑتے دنیا پانی سے کوچ کر گئے۔ اس نے بہت مشکل سے سنبھالا تھا کنین کو۔ اس کی حالت بہت بری تھی، وہ بیمار رہنے لگی تھی جب اسے پتہ چلا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کو ہاتھ کا چھالا بنا لیا تھا۔ دادا جان ان کو بولے مجھے لے کر جائے، میں اکیلی کیا کروں؟ وہ جہانگیر عثمانی کے ساتھ لگتی بولی تو انہوں نے کندھے اچکاتے شیان کو دیکھا۔ بس میں نے کہہ دیا ہے کنین، اس بات پر مزید بحث نہیں ہوگی۔ میں وہاں بس بزنس میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، اٹھو کھانا کھاؤ اور اپنی دوا لو۔ وہ بولا تو کنین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر چلی گئی تو شیان نے دور تک اس کے ایسے اٹھ کر جانے پر اسے گھورا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ جہانگیر عثمانی کو دیکھتا بولا تو تہذیب عثمانی نے اسے دیکھتے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ وہاں سے چلا گیا، اور پھر وہ چلا گیا تھا۔ کنین نے اسے ایک بھی کال نہیں کی تھی۔ اس نے 2 دن میں اسے 1000 کالز کر ڈالی لیکن کنین نے ایک بھی نہیں اٹھائی تھی۔ موہت بات کراؤ میری کنین سے۔ وہ آج واپس آ رہا تھا لیکن کنین اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ پیاری لڑکی ہے، آپ کے مزاج خدا کی کال ہے، بات کریں۔ تم ہی کرو، مجھے نہیں کرنی۔ وہ سن رہی تھی سب۔ موہت نے اسپیکر پر ڈالی تھی کال۔ کنین کال اٹھاؤ میری، اپنا کام کرے۔ وہ خاموشی سے بولی۔ واپس آ کر پوچھتا ہوں تم سے 2 دن میں کتنا خوار ہوا ہوں، تمہاری وجہ سے اندازہ ہے تمہیں؟ وہ غصے سے بولا تو موہت نے کنین کو دیکھا جو اس سے زیادہ غصے میں تھی۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ جائیں اور دوسروں کے سامنے مجھ پر غصہ مت کرے۔ وہ روتی اٹھ گئی تو موہت کو اپنی شامت آتی محسوس ہوئی۔ تم اب تک وہیں تھے؟ تمہیں میں گھر آ کر پوچھتا ہوں، شیان نے کہتے کال کاٹ دی تو موہت سر پکڑ کر رہ گیا۔ رات کو سب کھانا کھا رہے تھے جب وہ آیا اور سب کو سلام کیا۔ کنین کہاں ہے؟ اس کا پہلا سوال ہی یہ تھا۔ ملائکہ نے ٹھنڈی آہ بھری، پھر کچھ لوگ آپ کے نصیب میں نہیں ہوتے۔ خیر ان کی بھی منگنی ہو چکی تھی، وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کا دل نہیں تھا کھانے کو؟ جواب تہذیب عثمانی کی طرف سے آیا جس پر نظر انداز کرتا آگے بڑھا۔ پرو میرے لیے کچھ لائے ہو؟ موہت نے ہانک لگائی۔ ہاں جوتے لائے ہوں، کچھ دیر میں دیتا ہوں، بولا تو موہت منہ بسور کر رہ گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ شان نے اسے دیکھتے ٹھنڈی آہ بھری، اسے دیکھتے سکون اترا تھا دل میں۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کنین نے جواب نہ دیا تو اس کے پاس ہے زندگی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتا بولا، میری وہاں 2 بار گاڑی خراب ہوئی، اتنی گرمی تھی وہاں، تم کیسے رہتی وہاں؟ تم جانتی ہو تمہارے معاملے میں کتنا حساس ہوں، تم نے ایک بار بھی کال نہیں اٹھائی، میں کتنا فکر مند تھا۔ آپ سو رہی ہیں؟ کنین نے کچھ سوچتے کہا۔ آپ سوری ہیں؟ کنین نے کچھ سوچتے کہا تو شان نے تیزی سے سر ہلایا، اسے ناراض کہاں دیکھ سکتا تھا۔ ہاں مجھے آئس کریم کھانی ہے، اب بھی؟ موہت کو آپ جا کر لے آئیں۔ اس نے 2 3 فلیور بتائے تو وہ تھکا ہونے کے باوجود اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کی ناراضگی بھی تو دور کرنی تھی۔ آئس کریم لاتے اسے دی اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ کھانا کھا لیا تھا اس نے؟ اس کے ساتھ لیٹتے اسے حصار میں لیا۔ اب تو ناراض نہیں ہو؟ تھوڑی تھوڑی۔ اور وہ تھوڑی تھوڑی ناراضگی کیسے دور ہوگی؟ آپ موہت کے لیے کچھ لائے ہیں؟ اس نے جو کہا تھا۔ ہاں جی لے آیا ہوں، تم دونوں نے مار کھانی ہے مجھ سے، وہ بولا تو کنین نے اسے گھورا، پھر اس کی بیٹ پر ہاتھ رکھا۔ تھک گئے ہیں؟ تھوڑا سا آرام کریں۔ شان نے اس پر حساس تنگ کرتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا اور اس کی گردن پر لب رکھے تو وہ گلابی ہونے لگی۔ وہ سب اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے، میں بہت آگے کی آزمائشوں سے لڑ کر جیتتے شیان عثمانی نے باپ بنتے اپنی ماں کو معاف کر دیا، لیکن پھر سے وہی ویسی محبت نہ ان سے کر پایا۔ اور سائمہ نقوی کون تھی؟ اس نے بھلا دیا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ کسی سے بے ساختہ نفرت نہیں کی جاتی، بلا جواز رشتے خراب نہیں کیے جاتے۔ قرین عثمانی نے جان لیا تھا کہ اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹتے، جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کر رہتا ہے۔ اس نے اپنے رشتے کو اور اس بکھرے شخص کو سمیٹ دیا تھا اپنی چاہت اور محبت سے۔ اذلان اظہر نے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا ہے کہ اس سے سراسر نقصان اپنا ہی ہوتا ہے، اور محبت میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ جہاں اب صرف خوشیاں تھیں، اپنے باپ سے گھل مل گیا تھا کہ اس کے باپ نے اس سے ہوئی ناانصافیوں کی بھرپائی اسے توجہ دے کر اس عمر میں پوری کر دی تھی۔ فرشتے اذلان اظہر نے انگنت
سیشنز کے بعد اپنے آپ کو سنبھال لیا کیونکہ اسے اظہر ملا تھا. اس نے جان لیا تھا کہ محبت کرنے والے کو کیسے ترجیح دی جاتی. کسی غیر محرم پر بھروسہ کر کے اسے گھر میں نہیں بلایا جاتا اور اپنے رشتے کی حقیقتیں نہیں چھپائی جاتی. وہ اذلان اظہر کی سنگت میں خوش تھی اور اپنا پہلا بیبی ایکسپیکٹ کر رہی تھی. اعظم اظہر نے جان لیا تھا کہ جس چیز میں رب کی مصلحت نہ ہو وہ قیامت تک نہیں ملتی، اور جو چیز کسی کی ہو اس پر نگاہیں نہیں بٹھائے رکھتے، کیونکہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہتر سوچا ہوتا ہے. اس نے اپنی زندگی کی دوسری محبت اس شدت سے کی تھی کہ اب اس عورت کے بغیر اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. اسے اپنا ماضی تک بھول گیا تھا. یاد تھا تو ایک نام، ایک وجود، سارا اعظم. سارا اکبر نے خود تو کسی مرد کو اپروچ کیا تھا جو کسی صورت غلط نہیں تھا. محبت کے اظہار کا حق اگر مرد کو ہے تو عورت کو بھی ہے، اگر اس میں حدود سے پھلانگا نہ جائے. اس نے سیکھ لیا تھا کہ کسی کو بار بار اس کا ماضی یاد کروا کر جتا کر آپ کا اپنا نقصان ہے. اس نے اس شخص پر اپنی زندگی کی ساری محبتیں اور وقت نچھاور کر دیا تھا، جس کا صلہ یہ نکلا تھا کہ وہ شخص بے شک اسے روز آئی لو یو نہیں کہتا تھا یا محبت کے لمبے قصیدے نہیں پڑھتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی وہ شخص اس کے بغیر رہنے کا بھی نہیں سوچ سکتا تھا. اپنے بیٹے کے ساتھ وہ خوش تھی. ان سب نے معجزوں پر یقین کیا تھا. آج اتنی آزمائشوں کے بعد معجزے ہی تھے جو ان کو ساتھ جوڑ گئے تھے. رشتے اب بھی محبت میں جڑ گئے تھے. شان عثمانی نے آج بہت بڑا کانٹریکٹ پا لیا تھا. اعظم اظہر کے ساتھ مل کر، اور اس وقت وہ سب ساتھ تھے اپنی بیوی بچوں کے لیے. اس کو پکڑے، میرے سارے بال خراب کرتی ہے. زارا نے اپنے گول مٹول بیٹے کو دیکھتے کہا اور اسے اعظم کو پکڑایا جو اسے گھورتا اپنے بچے کو تھام گیا تھا. خبردار میرے بیٹے کو کچھ کہا تو. ہاں میں نے تو اسے 2 لگا دی ہے نا جیسے. زارا نے کہا تو اعظم ہنس دیا. تمہیں شرم آتی ہے؟ اپنے ہی بیٹے سے جالس ہوتے. میں کوئی جالس نہیں ہوں، لیکن دیکھیں کیا میری آنکھوں میں کچھ ہو گیا ہے. وہ اس کے آگے آتی اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کی خاطر بولی. گھر جا کر تفصیل سے دیکھوں گا. وہ اس کی طرف جھکتا اس کے کان میں کہتا آگے بڑھ گیا. بے شرم، وہ کہتی گلابی چہرے سے جوس کا گلاس اٹھا گئی. تمہیں کس نے کہا تھا فرشتے اذلان کے جوتے پہنو؟ میں نے گھر میں کہا تھا کہ شوز پہن لو. کون سا نذرانے ہے؟ وہ اعظم اور شیان کے ساتھ کھڑا تھا جب وہ منہ بناتی اس کے پاس آئی تھی. اعظم اور شیان ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرا دی. اذلان کو اس وقت اس کی طرف جاتے دیکھ مجھ سے چلا نہیں جا رہا. اس کے کچھ آخری منت سے اور وہ واپس یہی شفٹ ہو گئے. اچھا بیٹھ. اذلان نے اسے بٹھایا اور گھر میں فون کرتے اس کے شوز منگوائے تھے، اور تب تک سب کو نظر انداز کرتا اس کے پاس کھڑا رہا تھا. اسے جوس پلایا. اب جائیں، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں. اذلان نے آیتیں پڑھتے اس پر کچھ پھونکا. نہیں لگتی تمہیں نظر جانے جانا. چپ کر اس کے کندھے کو چومتے وہ چلا گیا تو فرشتے نے سر جھکا لیا اور پھر کچھ پڑھتے اس پر پھونکا. اف، نظر لگ جاتی ہی نہیں سمجھی. کیا ہوا؟ یہ سو گئی ہے؟ میں تھک گئی ہوں. کنین جو اسے کب سے لے کر گھوم رہی تھی ٹھنڈی آہ بھرتے بولی. مجھے دو. شان نے ان کی بیٹی لی اور اس کے گال چومے. شان اٹھ جائے گی، پھر رات کو تنگ کرے گی. اچھا سوری. شان اسے لیتا چکر کاٹنے لگا. موہت کو فون کر دو، وہ لے جائے گا. وہ پہلے ہی کہہ رہا تھا اس کو چھوڑنے کے لیے. نہیں، وہ میری بیٹی خراب کر رہا ہے، شان نے کہا تو کنین نے اسے دیکھا. اس کے ساتھ ریڈ لپسٹک کیوں نہیں لگائی کنین؟ وہ جیسے اس محفل میں بھی بہت بڑا مسئلہ لے کر بیٹھ گیا تھا. کیونکہ میری شادی نہیں تھی جو ریڈ لپسٹک لگا کر آتی. گھر جا کر لگا کر دکھا دینا مجھے. نو. یس. شان نے اسے گھورا اور فری کو لیے یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا تو کنین اسے دیکھ کر رہ گئی. اس کے تھکنے کی وجہ سے اس نے دوبارہ فری کو کنین کو نہیں پکڑایا کیونکہ وہ جانتا تھا کنین نے ہیل پہنی ہے. اف، وہ دیکھیں اعظم اذلان بھائی کو کیسے اپنی بیوی کی تعریف میں لگے اور میں یہاں آپ کی بیٹی کو سنبھال رہی ہوں. میں نے یہاں اپنی محبت کا اظہار کیا. نہ بیوی تو مشکل آپ کے لیے ہی ہوگی. وہ بولا تو کنین اسے گھورتی فرشتے اور زارا کے پاس چلے گئے. اس خوبصورت موقع پر میری وائف کے لیے ایک سرپرائز، اس پر میں کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں. وہ مائک تھامتا سر جھکا کر بولا اور پھر خاموشی چھا گئی. لمحے کے لیے اس کے بعد ماحول میں اس کی خوبصورت آواز گونجنے لگی. وہ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا. اس کی آواز ماحول پر سحر طاری کر رہی تھی. وہ شان عثمانی تھا جس نے اپنی بیوی کے لیے تلاوت سیکھی تھی مہینوں لگا کر. کبھی یہ لائی ربی کا ماں تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ جھوٹ جائے تو محفل سے جو اگر سانس لینا محال ہے آنکھیں میچ کے. میرا گھر، گلیاں، یہ کمرے ہیں ویران. پوچھتے ہیں لوگ آخر وہ کہاں گیا کہاں پہ. دل نہ کرتا کی حالت نہ پوچھ اے ہم نشیں. اس کے آنے کی روز دعائیں مانگی ہیں ہاتھ باندھ کے. وہ مہربان جو ستم کر دے تو آ کر تو بتاؤ ہم ہو نہ جائیں گے بیگانہ دنیا جہاں سے. پھر اس کے بعد بس مسکرا دے گر وہ ہلکا سا. پھر تو پوچھئے گا ہی مت حال دل زار کا. تو میرے پیارے امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی. کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی گیم کی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.